الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سیرت رسول موجودہ سال کی چوتھی تقریر اور مجموعی اعتبار سے تقریر نمبر 193 193. جن حالات میں آج کا یہ دن گزرا اور آنے والے دن اس میں 15 منٹ کی تاخیر آپ کو شروع میں برداشت کرنا پڑی اور غالباً آخر تقریر میں بھی اسی طرح سے آج قدر اجلت رہے گی. موضوع بھی ایسا ہے کہ جسے آج مکمل کر ہی دینا ہے اور انشاءاللہ مکمل ہو ہی جائے گا. یہ ایک ایسا موضوع جو ہر کامیاب تحریک کے کامیابی کے دور میں پیش آتا ہے. دنیاوی تحریکیں ہوں کہ دینی، مفاد پرست افراد نے کوئی تحریک چلائی ہو کہ خدا پرست، جب وہ تحریک ابتدائی زمانے میں ہوتی، مصیبتیں، پریشانیاں، زحمتیں، قربانیاں، اس وقت تک تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا. جیسے جیسے کامیابی کے آثار نمودار ویسے اس دور اور اس علاقے دیگر لوگوں کے دلوں میں بھی یہ خیال آہستہ آہستہ پیدا ہوتا کہ وہ اتنا کامیاب ہو گیا تو ہم کیوں نہ ہو. تاریخ عالم سب سے کامیاب تحریک وہ اللہ کے رسول کی تھی کہ جب 23 سال پہلے جب خود پیغمبر کی عمر 40 سال کی اور اعلان رسالت ہو رہا، اس ٹیکنیکل بحث میں پڑے بغیر کہ 40 سال کے اعلان کو اعلان رسالت کہیں گے کہ 43 سال. دعوت ذی العشیرہ کا نام اعلان رسالت ہے کہ مکے کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر 3 سال کے بعد سارے مجمع کو دعوت دیں. یہ ساری بحثیں وہ ہیں کہ جس سے ہم بہت پہلے فارغ ہو چکے ہیں. اب 193 نمبر کی تقریر ہے آخری. تو 23 سال پہلے جو مکہ خون کا پیاسا، اب حالت یہ ہے کہ ساری دنیا پیغمبر کا پیغام پھیلتا جا رہا ہے. چنانچہ پیغمبر کی اپنی زندگی، ابھی پیغمبر ہیں اور پیغمبر کی اپنی زندگی ایسے دعوے داران نبوت سامنے آ گئے کہ جہاں سے پھر یہ سلسلہ چل پڑا. اگرچہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی کے آخری سال ایک وہ طریقہ بھی اختیار کر لیا تھا کہ جس کے بعد جھوٹے دعوی نبوت کی گنجائش ہی نہ رہے، یعنی غدیر خم کا اعلان، جو کم از کم یہ تو بتا رہا ہے کہ اب نبوت مکمل ہو گئی، ختم ہو گئی، یہ آخری نبوت. لیکن اس اعلان کے ساتھ امت مسلمہ کا جو طریقہ رہا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو جھوٹے دعوے دار نبوت اس اعلان سے پہلے سامنے آئے، یہ سلسلہ چل پڑا. اب یہ خود ایک الگ موضوع، لیکن ان تمام جھوٹوں میں سے جیسا کہ میں 3 دفعہ اس سے پہلے کی تقاریر میں عرض کر چکا ہوں، 4 اس لیے نمایاں حیثیت رکھتے ہیں کہ ان چاروں کا دعوی نبوت پیغمبر کی اپنی زندگی میں، اس میں مشہور ترین مسیلمہ ہے، لیکن خطرناک ترین اسود. اور اسود کو میں نے خطرناک کیوں کہا، اس کی وضاحت گزشتہ تقاریر میں ہو چکی اور کم و بیش مجھے وہی مجمع نظر آ رہا جو ایک ہی چیز کی بار بار تکرار کی گنجائش نہیں. خلاصہ یہ کہ 4 مہینے خالی اس کا زمانہ رہا اور اس 4 مہینے میں اس نے خلاف پھینکا مسلمانوں. اتنے بڑے علاقے پہ اس کا قبضہ بھی ہو گیا کہ آج بھی اگر ہم نقشے میں وہ علاقہ دیکھتے کہ عدن کے شہر سے لے کر بحرین کے علاقے تک
تو اندازہ ہوتا ہے کہ تقریباً آدھا ارب اس کی بات مان رہا، اور فقط 7 آدمیوں کے ساتھ بازان کے دارالخلافہ پہ حملہ کرنے والے 4 مہینے کے اندر اتنی بڑی کامیابی حاصل کر، لیکن پھر وہی بات کہ اس کی یہ ساری کامیابی بس اس مثلا بجلی کی کڑک کی طرح تھی کہ گونجی اور ختم ہو گئی۔ مسلمہ سنجیدہ تھا، یہ وقتی جوش سے فائدہ اٹھا گئے۔ بہرحال دونوں اپنی جگہ خطرناک رہے۔ اسود کے ساتھ ایک خوبی یہ ہوئی کہ اسے وہ علاقہ ملا جہاں پر اللہ کے رسول خود براہ راست نہیں پہنچے تھے، لیکن ان کا پیغام پہنچ گیا تھا، لیکن وہ بھی فتح مکہ کے بعد۔ تو ابھی عقیدہ اتنا مضبوط نہیں تھا۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں ضعیف الاعتقادی، جو ہماری عورتوں ایسی چیزوں پہ یقین کروا لیتی کہ جسے صراحتاً شوبدہ بازی کہا جائے، ہماری عورتوں کے یہاں وہ معجزہ بن جاتا۔ ایسے واقعات آج کل زیادہ ہو رہے ہیں۔ اس کثرت کے ساتھ معجزات خود نبی اور امام نے اس وقت نہیں دکھائے جس میں ہر معجزے کا مطلب ہوتا کہ 1000-2000 آدمی دائرہ اسلام میں آتے۔ جس کثرت کے ساتھ آج کل معجزات ہو رہے ہیں، لیکن یہ ایک الگ موضوع ہے۔ معجزے، کرامت اور شوبدہ، ان تینوں کا فرق، اور اگرچہ ان تینوں کا فرق مختصراً گزشتہ تقریر میں آ چکا اور آج بھی تفصیل کے ساتھ نہیں آئے گی، لیکن صرف ایک جملہ کافی کہ یہی وجہ کہ اسلام میں حد سے زیادہ زور دیا گیا کہ اپنے عقیدے کی بنیاد علم اور عقل پہ رکھیں۔ علم اور عقل وہ چیز ہے کہ جس کے بعد کوئی شوبدہ باز آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کی عقیدے کی بنیاد یقین اور عقلی دلیل پر اس کے خلاف چیزیں آ رہی، انسان تسلیم کرے گا ہی نہیں۔ یہ دوسری بات کہ ہمارے یہاں جس عقیدے کو عقلی کہا جاتا ہے وہ بھی اتنا عقلی نہیں ہوتا، بزرگوں سے ملا ہوا ہے، ہم نے اسی کو آگے چلا دیا، بات بڑھتی چلی جا رہی ہے، سمیٹا جائے۔ اسود اپنے دعوی نبوت کی بنیادی ایک شوبدہ بازی پہ رکھی، وہی شوبدہ بازی جس کی بنا پر اس کا لقب ہی تھا ذوالحمار، اصل نام ہے ایحلا۔ اپنے سیاہ رنگ اور ملک افریقہ سے تعلق کی بنا پہ اسود کہلاتا۔ حجر اسود کے نام سے اسود کا لفظ ہمارے معاشرے میں پہنچا ہوا اسود، لیکن اس کا اصل لقب ہے ذوالخمار یا ذوالحمار۔ ذوالخمار کے معنی ہے اوڑھنی والا، چادر والا، اور ذوالحمار کے معنی ہے گدھے والا۔ اس کے بعد دونوں چیزیں، ہر وقت اپنے چہرے پہ تقریباً نقاب جیسی ایک چادر ڈالے رہتا، وہی خمار جو مجتہدین کے رسالہ عملیہ عورت کے حجاب اور عورت کے نماز کے لباس کے حوالے سے لفظ آتا۔ لیکن بات ادھر ادھر نہ ہو جائے، آج کل بہت مشکل سے اپنے آپ پہ کنٹرول کرتا ہوں، اپنے چہرے پہ ہر وقت نقاب ڈالتا ہوں، چنانچہ اس وجہ سے یہ لقب بھی صحیح لگ رہا ہے کہ کھولنے والا، اور اپنے ساتھ ایک گدھا رکھتا ہے، اور وہ گدھا ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ اس کو نبی مانتے ہیں، چنانچہ یہ لقب کہ ذوالحمار گدھے والا، یہ بھی صحیح۔ اچھا، یہ وضاحت میں گزشتہ تقریر میں کر چکا تھا کہ گدھا اسلام میں کئی جگہ پہ اس کا استعمال ہوا، گدھے کا۔ قرآن کریم میں 5 جگہوں پہ گدھے کا تذکرہ، 4 جگہ پہ مذمت کے انداز میں، 5ویں جگہ پر خدا کی نعمت کے انداز میں کہ خدا نے تمہیں ایک نعمت دی، والخیل والبغال والحمیر۔ سورہ نحل کی غالباً 16ویں آیت کہ اللہ نے تمہارے لیے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے، لترکبوہا، تاکہ تم ان پہ سواری کرو۔ البتہ ہمارے ہندوستانی پاکستانی معاشرے میں گدھے کی سواری شاید اللہ کی نعمت نہ سمجھی جائے، عذاب سمجھا جائے، لیکن اس ایک آیت کے علاوہ 4 جگہ قرآن میں گدھے کا تذکرہ ہے، چاروں جگہ مذمت کے انداز۔ ایک، جب وہ مزاج بن جاتا
کہ آدمی حق کی اور ہدایت کی بات بھی سننے سے گھبراتا. ارے فلاں جگہ جا کے کیا کرو گے سوائے نماز روزے کے اور کیا رکھا. ارے فلاں صاحب کی تقریر میں جا کے کیا کرو گے سوائے عذاب اور قبر اور اس کے علاوہ کیا رکھا. ایک منزل آتی کہ جہاں حق کی بات اور ہدایت کی بات بھی آدمی کو بوجھ لگنے لگتی. قرآن نے وہاں پہ یہ لفظ استعمال کیا. میں اس سال کی تقاریر شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ واقعات کے ساتھ ساتھ جہاں مجھے موقع ملے بہرحال کچھ ایسی گزارشات بھی کر دوں گا جو بعض لوگوں کے خیال گزشتہ 4-5 سال سے جب ایام اعظم آپ کے علاقے میں مجلسیں پڑھنے کا سلسلہ ختم ہو گیا, اکثر رمضان میں بھی تقریریں ناغہ ہو جاتی, تو یہ چیزیں بھی تھوڑی تھوڑی آ جائیں. کأنہم حمر مستنفرہ فرۃ مسترہ. کأنہم حمر, عربی میں حمر کے معنی گدھا. قرآن نے کہا پہلے 4 چیزوں کا تذکرہ کیا, نماز, مسکین کا حق اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا اور آخرت کے اوپر یقین رکھنا. اور کہا کہ ان لوگوں کی حالت ایسی ہے جیسے یہ بھاگتے ہوئے گدھے جو کسی شیر کو دیکھ کے بھاگنے لگے. یہ مثال قرآن کہ شیر کو دیکھ کر جس طرح سے گدھا بھاگا کرتا ان صاحبان ایمان کے لیے بھی جو حق, ہدایت, نصیحت اور اپنے فائدے کی بات سن جس طرح سے کان بند کر لیتے کہ خدا کے خیال میں تو بھاگتے ہوئے گدھے. خدا کا خیال تو میں نے غلط کہا, قرآن کی مثال میں یہ بھاگتے ہوئے گدھے. ایک جگہ گدھا اس انداز میں آئے, دوسری جگہ گدھا حضرت لقمان کی نصیحت کہ بیٹا وقت من صوتک, آواز دھیمی رکھو, نیچی رکھو. ان انکر الاصوات صوت الحمیر, بدترین آواز گدھے کی آواز ہوتی آواز کے اعتبار. تیسری جگہ یہ گدھا علماء کے لیے آئے. یہ لفظ آج کے علماء نہیں, قوم بنی اسرائیل کے, لیکن پیغام ہے مثل الذین حملوا التوراۃ کمثل الحمار یحمل اسفارا. کہ وہ لوگ جنہیں خدا نے علم دیا ہے, تورات دیا ہے, پیغام دیا, عمل نہیں کرتے, بے عمل عالم, ان کی مثال ایسی ہے جیسے گدھے پہ کتابیں لاد دی گئی. گدھے پہ اگر کتابیں ہوں لیکن گدھا اس سے کیا فائدہ اٹھائے. اس کی مثال دی ان علماء, جس کی مثال دی وہ پڑھے لکھے افراد, علم بہت, نالج بہت, بحث کسی بھی موضوع پہ کروا لیجیے, لیکن عملی زندگی میں دیکھیے تو نہ واجبات کی پابندی, نہ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جا رہا, اور معاشرہ کہہ رہا ہے واہ واہ علم کتنا ہے ان صاحب کا, ہر موضوع پر ایسا لگتا ہے کہ ایک علم کا دریا ہے جو بہتا چلا جا رہا. قرآن نے کہا مثل الذین حملوا التوراۃ, ان لوگوں کی مثال کا مثل الحمار یحمل اسفارا. کتابیں لادنا تو خدا کا مقصد نہیں, جو کچھ ہمیں علم دیا گیا اس کو یاد کرنا تو مقصد نہیں. علم تو کہتے اسے ہیں کہ جو عمل میں ڈھلتا ہوا نظر آئے. یہ بھی ایک بہت اہم موضوع. گدھا خود ایک اہم موضوع ہے کہ اس کے حوالے قرآن میں جہاں جہاں گدھے کا تذکر آیا پورا ایک موضوع, پورا ایک ٹاپک. عقیدے کے اندر کمزوری ہو, مثال گدھے کی, علم ہو اور عمل نہ ہو, مثال گدھے کی. انسان دنیاوی زندگی کے اندر اب خالی آواز نہیں, آواز کے حوالے سے پورا کردار بیان کیا جا رہا. گدھے کی مثال دی, نصیحت کی باتوں سے کان بند کرے, گدھے کی مثال دی. اور آخری گدھا وہ جو سب سے زیادہ قابل توجہ ہے لیکن آج کل کے نازک حالات سب سے کم اس کا بیان ہونے لگا. یہ وہ گدھا جو جناب عزیر کے ساتھ 100 سال تک مردہ رہا. اب گدھا تھا اس لیے اس کا گوشت گل گیا اور ہڈیاں نظر آنے لگی. جناب عزیر 100 سال تک سوتے رہے, اٹھے تو جس طرح سوئے تھے اسی طرح سے اٹھے. وہی عزیر جو اس معجزے کی وجہ سے بھی یہودیوں کے یہاں اللہ کے بیٹے کہلائے جانے لگے. ایک سوال ہے کہ قرآن کہتا قالت الیہود عزیر ابن اللہ, کہ یہود کا یہ عقیدہ ہے کہ عزیر اللہ کے بیٹے, یہ قرآن نے کہا. اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے. تو یہ تو تفصیل ہمارے پاس ہے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کیوں مانتے. جناب مریم کی شادی نہ ہوئی تھی اور وہ سارے عزیر کو کیوں خدا کا بیٹا مانتے. عزیر کون, کیا ان کی زندگی میں ایسی بات کہ یہودیوں جیسی قوم نے ان کو خدا کا بیٹا کہتے. موسیٰ کو نہیں کہا, یہاں سے یہودیت چلی. سلیمان کو نہیں کہا جو سب سے بڑے بادشاہ یہودیوں کی تاریخ میں مانے گئے, الگ موضوع. لیکن ایک گدھا عزیر کا گدھا. یہ مثالیں اپنی جگہ آئی. اب یہاں ایک آخری بات اور عرض کروں اس لیے کہ موضوع سے ہٹا ہوا,
لیکن یہ آخری بات کے بعد ایک جملہ کہنا وہ سیرت رسول کا خلاصہ سمجھیے، اور اس کے بعد پھر واقعات کے بیان کو آگے بڑھانا۔ گرچہ مصائب کے حوالے سے گدھے کا تذکرہ ایک جگہ پہ آتا، یزید کے دربار سفیر روم کا یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ کے گدھے کا ایک چھوٹ ہماری قوم میں اتنے سالوں سے چلا رہا اور اب تک اس کا احترام ہوتا، اور تم لوگوں کی یہ حالت کہ نبی کا بیٹا اور نواسا، اور اس طرح سے اسے شہید کر دیا گیا۔ لیکن وہ مصائب کا فقرہ اپنی جگہ بالکل، کہ جن قوموں ذرا بھی محبت ہوتی ہے نبی کی اولاد کو چھوڑے، نبی کا جانور، اور جانور کو چھوڑے جانور کا ناخن، وہ تک قابل احترام ہے 500 سال بعد، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ کربلا کے واقعے کو تو حضرت عیسیٰ کے بعد 600 سال گزرے، اور تمہاری حالت کی کہ ابھی 50 سال گزرے تمہارے نبی کی سواری کا جانور نہیں، نبی کی اپنی اولاد جس کی رگوں میں خون وہی ہے کہ جو نبی کا خون۔ ایک یہ تذکرہ آیا، اور پھر یہاں پر ایک وہ جملہ میرے ذہن میں آ گیا کہ محقق اول خواجہ نصیر الدین طوسی، اتنے دقیق، اتنے بڑے عالم، اتنے عظیم فلسفی، عالم اسلام کے اتنے بڑے حیاتان نصیر الدین طوسی، جن کے بارے میں جملہ کہا جاتا کہ ساری تاریخ تشیع شیعت کو اتنا زیادہ کسی نے نہیں پھیلایا جتنا نصیر الدین طوسی۔ یہ تبلیغ کے حوالے سے، مبلغ کے حوالے سے تاریخ تشیع، علامہ ہلی ہو، چاہے علامہ مجلسی ہو، چاہے ہمارے دیگر تمام ہو، اور واقعا عقلی علوم، فلسفے اور منطق میں کیا کہنا ہے، بڑے سے بڑے مرجع بھی ان سے کم۔ نصیر الدین طوسی کا وہ ایک مشہور جملہ کہ ساری زندگی کبھی کسی مناظرے اور مباحثے اور علمی بحث مجھے شکست نہ ہو، سوائے دو جگہوں، ایک دیہاتی جاہل مطلق جو الف بے بھی نہیں جانتا اس سے، اور ایک اس چکی والے کے گدھے سے۔ نصیر الدین طوسی کی شخصیت بڑی قابل احترام اور بڑی قابل توجہ شخصیت، قابل توجہ اس لیے جتنا بھی ممکن ہو سکتا تھا ان کے زمانے میں تشیع پہ ظلم کیا جا رہا تھا، اور کتنی حکمت کے ساتھ نہ صرف یہ کہ انہوں نے تشیع کو بچایا بلکہ اتنا پھیلایا کہ ابھی آپ نے جملہ سنا کہ پوری 1200 سال غیبت کبریٰ کی تاریخ تبلیغ کے حوالے سے جیسا کوئی عالم نہیں، اور اگر ہیں تو پھر وہ محقق ثانی عبد الاعلی کرکی، لیکن وہ بھی بہرحال ایک درجے کے بعد آتے، اور وہ کہتے ہیں نصیر الدین طوسی کہ دو ہی مرتبہ مجھے شکست ہوئی، ایک وہ دیہاتی سے، جس دیہاتی کے واقعے سے بھی ہماری فقہ میں ایک مسئلہ آیا۔ نصیر الدین طوسی عقل اور فلسفہ، عقلی علوم اور فلسفے کے بڑے ماہر، چنانچہ ان کا فتویٰ کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کو اصول دین پر یقین رکھنا چاہیے دلیل، کیونکہ بغیر دلیل کے یقین ذرا سا شیکی سا رہے، جو آج کی تقریر کا شروع کا جملہ ہے۔ چنانچہ اکثر جب کبھی یہ سفر میں جاتے تھے ہر آدمی کو چیک کرتے تھے کہ اس کا اصول دین صحیح ہے کہ نہیں، ہر ایک سے پوچھتے تھے اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں، اور اگر مانتے ہو تو دلیل کیا ہے تمہاری، اور اگر وہ کہے کوئی دلیل نہیں تو کہتے تھے کہ اگر کچھ کافر تم سے آگے کہ اللہ نہیں ہے تو تم اسے کیسے جواب دو۔ تو وہ دہقان کا واقعہ جسے تفصیل سے بیان کرنے کا موقع نہیں، یہ نصیر الدین طوسی کے حالات میں اصول دین کی عقلی دلیل کی فضیلت بیان نہیں ہو رہی، لیکن خلاصہ یہی کہ پورے راستے میں ایک دہقان ملا، جاہل بالکل الف کے نام لٹ بھی نہیں جانتا، اور اس سے جب انہوں نے اس طرح کا سوال کیا تو ایک بار اس نے اپنی کھدال اٹھائی اور کہا کہ اگر کسی کافر نے پوچھا کہ اللہ نہیں ہے تو نصیر الدین طوسی نے سوال کیا نا کہ تم کیسے ثابت کرو، کھدال اٹھا کے دکھایا کہ ایسا اس کے سر میں مارو گے کہ سوال کرنے والا ہی مر جائے گا۔ تب انہوں نے اپنا فتویٰ بدلا اور کہا کہ اصول دین دلیل لازم تو ہے، لیکن اگر کوئی بغیر دلیل سے بھی یقین رکھے تو وہ بالکل پکا مسلمان اور پکا مومن۔ یہی فتویٰ جو آغا خوئی کا بھی ہے، وہی فتویٰ جو امام خمینی کا بھی ہے، وہی فتویٰ جو آغا سیستانی کا بھی ہے۔ یہ جملہ میں نے اس لیے کہا کہ آغا خوئی کی کتاب پڑھنے سے بعض لوگوں کو یہ شک ہوتا کہ ان کے خیال میں تو دلیل واجب، لیکن نظریہ یہی۔ اور دوسرا مسئلہ ان کا تھا گدھا، ان کا گدھا نہیں، چکی والے کا گدھا۔ سفر کے دوران ایک مرتبہ کسی گاؤں میں قیام کیا، چکی والے کے گھر میں ٹھہرے،
یہ وہ منظر ہے جو خاص طور پر عراق اور ایران میں بہت نظر آتا تھا۔ ابھی رات شروع ہوئی، گرمی، اپنا بستر بچھایا باہر، جیسے کل کی رات آپ میں سے اکثر شاید اسی کیفیت سے گزرے ہوں، بستر بچھایا باہر تاکہ ٹھنڈی ہوا سے۔ ابھی 2-3 گھنٹے اس پہ لیٹے، ایک دم سے چکی والا آتا اور کہتا اٹھیے، بستر بھی اٹھائیے اور اندر چلیے۔ گھبرا کے کہا اندر کیوں جاؤں، یہاں تو مزہ آ رہا۔ کہا کہ نہیں، سخت طوفان آنے والا، بڑی سخت بارش ہونے والی، اور پھر اس وقت زحمت ہو جائے گی۔ آئیے ہم لوگ پہلے ہی سے ہی چکی کے اندر جا کے، جو بڑے بڑے کمرے ہوتے ہیں چکی کے، وہاں آرام سے۔ نصیر الدین طوسی وقت مجتہد نہیں، علم حیات کے ساری تاریخ اسلام کے سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے کا لفظ میں نے سوچ سمجھ کے کہا، یہ بے اختیار میری زبان پہ نہیں آیا۔ پوری تاریخ اسلام علم حیات کا ان سے بڑا ماہر کوئی نہیں گزرا، نہ ان کے زمانے میں نہ آج تک۔ ایک بار پھر کاغذ و قلم اٹھایا، اس لیے کہ ہر رات سونے سے پہلے ستاروں کا حساب لگا کے دیکھتے تھے کہ آج رات کے واقعات کیا، 24 گھنٹے۔ ایک بار آج رات بھی چیک کر چکے، اس کے کہنے پہ دوبارہ کاغذ و قلم اٹھایا، دور دور تک کوئی آثار کسی بارش و طوفان کے نہیں۔ ایک بار کہا کہ جاؤ بھائی، اپنا وقت کیوں ضائع کرتے، اتنے سال میں نے اس علم کے حاصل کرنے میں لگا، کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے کہ بارش۔ اس نے کہا میرا فرض آپ کو آگاہ کرنا، اطمینان سے آگے بستر پہ لے، اور ابھی کچی نیند میں ہی تھے کہ ایک دم کڑک اور چمک اور بجلی کی کڑک اور بادلوں کی گرج ایسا سخت طوفان آیا کہ واقعان بستر اٹھا کے چکی میں آنا مشکل ہو۔ جب اندر گئے تو گھبرا گئے، یہ مجھ سے بڑا عالم کون نکل آیا کہ میرا 2 مرتبہ کا حساب، ایک بار عام طریقے سے، ایک بار خاص اس کے کہنے سے، دونوں مرتبہ کا حساب فیل ہو گیا، اور اس کا حساب اتنا صحیح ثابت کہ جو کہا وہ ہوا۔ تو مجھ سے بھی بڑا کوئی عالم، علامہ ہلی ان کے شاگرد، اور محقق ہلی علامہ کے ماموں، ان کے بچپنے کے دوست، اور بھی اس زمانے کے کئی علماء، ان کی جب امام زمانہ سے ملاقات ہوئی تو اسی انداز سے ہوئی کہ بالکل ایک عام آدمی کی شکل میں امام کوئی ایسی بات کہی کہ یہ بڑے بڑے علماء بھی سمجھ کہ یہ تو ہم سے بھی بڑا کوئی عالم، تو گھبرا کے پوچھتے تھے کہ آپ کون، کہ آج تک نہ ہم نے آپ کو دیکھا نہ آپ کا نام سنا، اور اتنا علم کہ ہم اپنے آپ کو بچہ محسوس کر رہے ہیں۔ تب پتا چلتا تھا کہ وہ امام ہیں جو روایتیں آپ 15 شعبان کے اطراف محفلوں اور مجلسوں میں سنتے ہیں۔ اب نصیر الدین طوسی گھبرا، مجھ سے بڑا اس علم کا آج کوئی ماہر ہی، یہ کیا حساب کتاب، میرا فیل ہو گیا اور اس کا اتنا صحیح نکلا، یعنی اتنا ایکوریٹ نکلا، منٹ اور سیکنڈ کی غلطی بھی نہیں آ رہی کہ آج کے بدلے منٹ سیکنڈ کا مطلب کہ آج کے بدلے ابھی رات کو یہ طوفان آ جائے۔ ایک بار پوچھا کہ بھائی تم تو چھوٹے رستم، اردو محاورہ، یہ بتاؤ کہ تم نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا؟ کون سا ہے، میں تو جانتا بھی نہیں، الف ابجد بھی اس کی نہیں جانتا۔ تو کہا پھر اتنے یقین کے ساتھ تم نے کیسے کہا؟ تو پہلی مرتبہ مجھے آ کے بیدار کر کے لے کے گئے، اتنے بڑے عالم کو زحمت دینا بھی آسان بات نہیں، کہا میرا ایک گدھا، اور اس گدھے کی خاصیت یہ ہے کہ جس رات کڑک اور چمک کے ساتھ طوفان آنے والا ہوتا، اس کے کان ذرا لٹک جاتے ہیں اور وہ باہر ٹھہرنے کو تیار نہیں ہوتا، روکتے رہو زبردستی داخل ہو جاتا چکی کے اندر۔ آج رات کو بھی یہی کہ میں رات اس کو روکتا رہا اور ڈنڈے مارتا رہا، لیکن وہ اڑا رہا اپنی بات پہ کہ مجھے آنا، میں سمجھ گیا۔ نصیر الدین طوسی ایک بار ماتا تھی کہ ساری زندگی میری محنت ایک طرف اور ایک گدھا اس علم کے اندر مجھ سے آگے نکل چکا، لیکن یہ ساری باتیں میں نے کیوں رکھی؟ ایک آخری سیرت رسول کا ایک پیغام تھا، ایک پیغام، وہ کیا؟ وہ یہ کہ ہمیں اللہ سے یہ چند چیزیں خاص طور پہ مانگنا، اس کے اندر ایک چیز ہے لساناً ذاکرہ، قلباً خاشعہ، بلکہ ایک حدیث قدسی میں یہ جسے ہمارے مراجع کتاب النکاح، نکاح کے مسائل کی شروع میں کہ اللہ بھی یہ کہتا ان عرب، جب میں یہ ارادہ کروں ان اجمع للمسلم خیر الدنیا والآخرہ، کہ کسی مسلمان کو دنیا کا بھی سارا خیر دے دوں اور آخرت کا بھی سارا خیر دے دوں، اللہ کا یہ حدیث قدسی کا فرمان، جب میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی مومن پوری دنیا کا بھی خیر دوں اور پوری آخرت، عام طور پہ جن کو دنیا ملتی ہے وہ آخرت سے محروم رہتی ہے، اور جنہیں آخرت ملتی ہے دنیا میں بہرحال انہیں کچھ چیزیں چھوڑنا پڑتی، کچھ قربانیاں دینا پڑتی، لیکن پروردگار کا ارشاد، اگرچہ قرآن نہیں حدیث قدسی، مگر تمام مراجع نے تقریباً اس کو اپنی کتابوں میں لکھا، تو میں کیا کرتا ہوں
اسے چند تحفے دیتا ہوں، جن میں سے ایک ہے لسانن ذاکرہ، اس کی زبان ایسی ہے جو میرا ذکر کرتی ہے، قلبن خاشعہ، اس کا دل ایسا ہوتا ہے جو مجھ سے ڈرتا۔ ڈرنا اردو میں ایک لفظ ہے، عربی میں ہر قسم کا ڈرنا الگ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کسی کے ظلم سے ڈرنا، ایک ہوتا ہے کسی کے احترام میں ڈرنا، قلبن خاشعہ۔ اور دو چیزیں، تیسری چیز، اور ایسی آنکھ اس کو عطا کرتا ہوں جو آنکھ عبرت لینے والی آنکھ، اور چوتھی اور آخری چیز، ایسی بیوی اسے عطا کرتا ہوں کہ وہ ہر وقت اسے راضی اور خوش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ باقی بیوی کے حوالے سے مزید تفصیل، باقی تین چیزوں میں ایک ایک لفظ، لسانن ذاکرہ، قلبن خاشعہ، عینن ناظرہ، لیکن آخری چیز وہاں پہ تشریح۔ آج کا موضوع سیرت رسول، اس میں یہ چیز آتی ہے۔ پھر ہمیں دعائیں بھی سکھائی، آنکھ ایسی کہ ہم دنیا میں جس چیز پہ نگاہ ڈالیں اسے کوئی پیغام، اسے کوئی ہدایت نہیں، اسی لیے دنیا کی یہ ساری چیزیں اللہ کی نشانیاں دیکھو اور عبرت کرو، بلکہ مسلمان کو دھکیلا گیا۔ قرآن کریم میں کم سے کم 15 آیت، سیروا فی الارض بل ینظروا یا فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیا یہ گھر میں جمے بیٹھے، گھر سے دفتر، دفتر سے مسجد، مسجد سے امام باڑہ، امام باڑے سے گھر، نہیں، نکلو اور جا کے دیکھو۔ کیا دیکھو؟ خوبصورت باغات؟ جی نہیں۔ عالیشان محلات؟ جی نہیں۔ اللہ کی دیگر پیدا کی ہوئی مخلوقات؟ جی نہیں۔ کیا دیکھو؟ یہ دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کتنا برا ہوا، اس لیے کہ دنیا میں قدم قدم پہ عبرت کی چیز، اس میں ایک پیغام یہ بھی، آپ کو یاد ہوگا 4 سال پہلے جنگ تبوک، مولا نوشیروان کے اس محل میں گئے جہاں آج بھی عراق کی زیارت کرنے والے چکر لگا کے آتے۔ اب وہ محل تو نہ رہا، اس کی دیوار کا فقط ایک ٹکڑا رہ گیا، جناب سلمان فارسی کے شہر مدائن پاک کے اندر۔ مولا جب وہاں گئے، روایت یہی تو ہے نا، تو دیکھتے جا رہے تھے، عبرت و نصیحت کی باتیں بیان کرتے جا رہے تھے اور قرآن کی آیتیں پڑھ رہے تھے۔ کہاں گئے وہ لوگ جو عالیشان محلات بناتے تھے؟ اب یہ ہمیں عام پیغام دیا گیا کہ جب کسی چیز پہ نگاہ ڈالیں اس سے کوئی ہدایت کا پیغام ہو، اس سے کوئی نصیحت کی بات ہو، بلکہ ہماری سمجھ میں آ جائے کہ ہماری آنکھ کیسی ہونی چاہیے۔ باقاعدہ کہیں کہیں ہمیں روک کے طریقہ بتایا گیا، ہمارے ان نوجوانوں کو جن کی عمر 40 سال سے زیادہ یاد ہوگا، اس لیے کہ آج سے 25-30 سال 35 سال پہلے آپ کے اس محلہ کھارادر میں ایسے مقدس علماء کرام اور مدارس کے اساتذہ جو تہذیب الاسلام کی حدیثیں یاد کروایا کرتے، حدیثیں تو بہت، لیکن وہ حدیثیں جو ہمارے کام ہیں، اس میں حدیث آتی ہے کوے کو دیکھتے ہی رہتے ہیں دن بھر رات بھر، لیکن اس طرح مت دیکھ جس طرح ایک کافر دیکھے، مومن کی آنکھ سے دیکھ، مومن کی آنکھ سے دیکھے تو کوہ کیا ہو جائے گا؟ سفید ہو جائے گا، خوبصورت ہو جائے گا، کیا ہو؟ کہا نہیں، کوے سے بھی تمہیں درس ہدایت ملے گا۔ 3 چیزیں کوے سے سیکھ، ایک حدیث، یہ حدیثیں نہیں پڑھ رہا ہوں ورنہ تو آج کی تقریر سیرت رسول نہیں لگے گی۔ کہا کتے کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں، کتے کو دیکھتے ہیں، نفرت و کراہیت آتی، یعنی کتے کو دیکھو، 10 چیزیں کتے سے سیکھ۔ مومن بعمل محب اہل بیت مومن، یعنی جس سے زیادہ پاک و پاکیزہ کوئی مخلوق اللہ نے پیدا نہیں کی، اس سے کہا گیا کہ نجس ترین مخلوق کتا اور سور، کتے کو دیکھ اور 10 نصیحتیں اس سے بھی لے۔ اسی طرح گدھے کی بات آ گئی، گدھے کو دیکھ اور اس سے بھی کچھ پیغام، یہ ہمیں ٹریننگ دی گئی باقاعدہ معصوم کے جملے، کتے کو دیکھو 10 باتیں سیکھ، کوے کو دیکھو 3 باتیں سیکھ، اور مرغے کو دیکھو فلاں بات سیکھ، کبوتر کو دیکھو فلاں بات سیکھو۔ یہ ساری چیز سوائے کتے والی حدیث غالباً تہذیب الاسلام کے اردو ترجمے میں بھی موجود ہے۔ تو یہ ٹریننگ جو گدھا اتنا لمبا ہو گیا، گدھا اتنا بڑا تو ہے بھی نہیں، وہ اس لیے کہ سیرت رسول اختتامی مراحل ہے۔ اس کے بعد اول تو ابھی بھی یقین نہیں یہ سلسلہ ختم کرا پائیں گے کہ نہیں، لیکن اس کے بعد خدا معلوم پھر آپ سے ملاقات ہو کہ نہ۔ سیرت رسول کے مجموعی پیغامات میں سے ایک پیغام کیا ہے کہ دنیا کی جس چیز پہ نگاہ ڈالو، یہ دیکھو کہ تمہارے لیے اس میں ہدایت کا کیا پیغام، یہ دیکھو کہ تمہارے لیے اس میں عبرت کا کیا پیغام، یہ دیکھو کہ تمہارے لیے اس میں کیا نصیحت مل رہی۔ گدھے کو دیکھ کے بھی نصیحت پکڑو، گدھے کے حوالے سے گدھے کے مالک سے نصیحت پکڑو۔ حضرت نوح کا بھی گدھا، لیکن وہ کون سا گدھا جس کو دیکھ کر حضرت نوح نے توبہ کی، پروردگارا آئندہ اس غصے میں بھی نہیں آؤں گا جو اسلام میں جائز۔ اسلام میں غصے کی 3 چیز، ایک غصہ واجب، ایک غصہ حرام اور ایک غصہ جائز۔ واجب غصہ وہی ہے کہ دشمنان اسلام نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا، ہم اتنے ٹھنڈے مزاج کے ہیں کہ ہمیں اتنے بھی غصہ نہیں، یہ واجب غصہ۔ اور ایک غصہ حرام جو ہمیں ہر وقت آتا رہتا،
کہ کھانے میں نمک کیوں تیز ہو گیا, روٹی جل کیوں گئی, کھانا ٹھنڈا کیوں ہو گیا, اور ایک غصہ جائز. حضرت نوح نے ایک مرتبہ جو خدا سے فریاد کی, پروردگار یہ کیا ہوا, جب اپنی کشتی میں شیطان کو بیٹھے دیکھا اور کہا تو کشتی نوح میں کیسے آ گئے, یہاں تو بدون اجازت کوئی آ نہیں سکتا. کیا اجازت آپ نے دی؟ میں نے کون سی اجازت دی؟ کہا جب طوفان شروع ہو چکا اور ایک ایک کر کے ہر جانور جوڑا جوڑا کر کے آ رہا, ایک ایک بھی میں نے کہا, جوڑا جوڑا بھی کہا, تو یہ نہ کہے کہ یہ دو باتیں جمع تو نہیں ہو سکتی. ایک ایک آ رہا تھا تو جوڑا نہیں تھا, جوڑا تھا تو ایک ایک نہیں. ایک ایک کا مقصد یہ کہ سارے جانور اکٹھا نہیں آئے, شیر آیا, ہاتھی آیا, چیتا آیا, لیکن آ رہے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ. جیسے ہمارے اکثر نکاح کا دعوت نامہ دیا جاتا, فلاں فلاں میں اہلیہ یا میں متعلقین یا ود فیملی, تو ہر ایک اپنی فیملی کے ساتھ آ رہا ہے. آخر میں گدھا آیا اور اڑ گئے, آگے بڑھ کے نہیں دے رہا. بارش تیز ہو چکی. مسجد کوفہ میں آج بھی وہ تندور موجود جس سے نکلنے والا پانی بہت بلند ہو چکا اور گدھا آگے نہیں بڑھتا. ایک بار غصے میں کا شیطان آگے بڑھ, اور یہ جملہ شیطان کے لیے اجازت بنا گدھے کی وجہ. حضرت نوح کو جب پتا چلا کیسی فریاد کی پروردگار, یہ جائز ہے. یہ والا غصہ جانور کو شیطان سے, جانور کو گالی دینے کے علاوہ دوسرے توہین آمیز الفاظ استعمال کر. دیکھیے ایک مسئلہ ہے نا, مومن کی توہین حرام. اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو مومن نہیں اس کی توہین کی اجازت. دیوار کی توہین آپ کر سکتے, جانوروں کی توہین آپ کر سکتے, بعض انسانوں کی توہین بھی آپ کر سکتے ہیں جو جانوروں کی کیٹیگری. لیکن مسئلہ صرف یہ کہ قرآن نے ان میں سے ہر چیز, حدیث رسول نے ان میں سے ہر چیز, بلکہ پوری سیرت رسول نے ان میں سے ہر چیز کا اس سے عبرت پکڑو, اس سے نصیحت پکڑو. خیر اس آدمی کا گدھا تو ایسا نہیں, اس کا گدھا صرف یہ کہ اس نے اپنے گدھے کو اتنا ٹرین کیا کہ وہ اس کے اشاروں پہ رقص کیا کرتا تھا. چنانچہ جب کسی علاقے میں اس سے یہ سوال ہوتا کہ ہم آپ کو نبی کیسے مانیں, کیا چیز آپ کے پاس ہے جس سے ہم نبی مانیں, کوئی معجزات, کوئی پیغام, تو اشارہ کرتا تھا یہ گدھا. دیکھو گدھا کبھی یہ چیزیں نہیں سیکھ سکتا ہے. پروردگار مجھے میرا معجزہ اس گدھے کو قرار دیا, اور وہ معجزہ یہ کہ گدھے سے کہ سجدہ کرو, سجدہ کرو, تو گدھا واقعی سجدہ کرتا, باقاعدہ اپنی پیشانی زمین پہ رکھتا. اب یہ الگ بات کہ ہمیں تو یہ معلوم کہ کائنات کی ہر مخلوق سجدے کے الگ, ہر مخلوق سجدہ کرتی, ہر ایک کا سجدہ الگ. قرآن بھی یہ کہہ رہا, مگر باقاعدہ ہم لوگوں جیسا سجدہ زمین پہ چھوٹا, لیکن اس کے گدھے کا سجدہ ہم سے بھی بہتر, کیونکہ سجدے میں 7 اعضاء زمین پہ لگانا واجب, گدھا وہ اعضاء زمین پہ لگاتا. ہمارے ہاں تو بہت سے مومن بھی یہ 7 اعضاء زمین پہ نہیں لگاتے. مسجدوں میں تو یہ منظر نظر آ جاتا کہ سجدہ کر رہے ہیں اور انگوٹھا اس حالت میں نہیں ہے کہ جو سجدے کی شرط, سجدہ کر رہے ہیں اور گھٹنے اس حالت میں نہیں ہے جو سجدے کی شرط. خاص طور پر نافلہ نماز عشاء میں تو بہت سے لوگوں کو غلطی کرتے دیکھا, جس طرح بیٹھے اسی طرح چھپ گئے. خیر یہ مسائل کچھ زیادہ نہ ہو جائیں, آج کچھ تقریر بھی تو ہونا چاہیے. ابھی آپ اور ہم رکے ہوئے. گدھا پورا سجدہ کرتا, جیسا سجدہ مومن نہیں کرتا ہے ویسا سجدہ یہ گدھا کر رہا. اس کے بعد اشارہ کرتا, گدھا باقاعدہ اس طرح بیٹھتا کہ جیسے ہم اور آپ پالتی مار کے بیٹھتے, اور اشارہ کرتا ہے گدھا باقاعدہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ جس طرح ہم اور آپ کھڑے ہو جاتے. لیکن ہمارے اور آپ کے خیال میں یہ شوبدہ, ہمارے اور آپ کے خیال میں جانور کی ٹریننگ, عرب کے اس مزاج جہاں اسلام پہنچ گیا, لیکن اب تک یہ وہ علاقے ہیں جہاں رسول نہیں آئے, اب تک ان کا پرانا جو مذہب اس کے اثرات بھی, بلکہ بعض حدیثوں میں بھی یہ جملہ انشاءاللہ آئندہ منگل جس موضوع پہ ہم جا رہے ہیں, یہ حدیث اس میں آئی کہ جب پیغمبر حج کے لیے مکہ گئے تو خانہ کعبہ کو دیکھ, یہ خانہ کعبہ جو آج کل ویسا تو نہیں ہے جیسا حضرت ابراہیم نے بنایا, بعد میں قریش نے اس میں تبدیلیاں تو کر لی. تو پیغمبر کا یہ فرمان کہ اگر قریش نہ اسلام لائے نہ ہو تو میں اس خانہ کعبہ کو توڑتا, لہدمت, میں اسے توڑتا, وجعلت لها بابین, اور اسی طرح اس کے 2 دروازے بناتا جیسے میرے دادا ابراہیم نے بنائے. لیکن کیوں ابھی یہ نئے مسلمان ہیں, ابھی ان کے بعد وہ سمجھ نہیں, خانہ کعبہ کو ایک انگلی بھی لگائی جائے گی تو شور مچا دے. یہ کون جو ہمارے بزرگوں اتنی قابل احترام عبادت گاہ میں تبدیلی کر رہا, انہیں یہ کون بتا کہ جو تمہارے اصلی بزرگ ہے ابراہیم و اسماعیل, ان کا خانہ کعبہ تھا ہی دوسرے انداز کا. وہ تو بزرگوں سے مراد لیں گے دادا اور پردادا. جیسے آج بھی کوئی مسئلہ شرعی بتائیے, ہنگامہ ہو جائے, یہ کون سا مسئلہ بتائیے. آج تک ہمارے بزرگوں نے نہ
کبھی بتایا نہ کبھی سنا نہ کبھی دیکھا. مجھے یاد کہ اسی سارا جب یہ مسئلہ بتایا جا رہا کہ عید و بقرعید ہو یا شادی کا موقع, جو عورتیں نامحرم ہیں نامحرم, نہ ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا جا سکتا ہے نہ ان سے ہاتھ ملایا جا سکتا, تو پہلا ہنگامہ بھی یہی کہ ہم نے تو ہمیشہ یہی ہوتے دیکھا. یہ جملہ لوگ اپنی طرف سے کام دیتے. بڑے بڑے علماء ہماری قوم میں گزرے, کسی نے تو اس پر اعتراض نہیں کی. ارے آپ کو کیا معلوم, جسے آج آپ بہت بڑا عالم سمجھ کے احترام کر رہے, جب وہ قوم کے بیچ میں تھا تو وہ اتنی ہی گالیاں کھا رہا اور اس کی اتنی ہی توہین کی جا رہی. وقت گزرنے سے بعض چیزیں آدمی بھول جاتا. کیوں میں یہ بات کو اور زیادہ تاریخ کی گہرائی میں جا کے کر رہا ہوں. علامہ ہلی اور ان کے بیٹے, اتنا قوم نے ان کو پریشان کی کہ ان کے بیٹے کے بارے میں تو کہا جاتا کہ قوم کو چھوڑ کے جنگل میں گئے, پتہ ہی نہیں چلا کہ پھر ان کا انتقال کس طرح ہوا. وہ قابل محققین جو 9 سال میں مجتہد بن گئے, مگر قوم میں کام کہاں کر رہے تھے. آج سب کا سر جھکتا. علامہ ہلی بہت بڑے, علامہ مجلسی بہت بڑے, لیکن یہ اتنی بات اس لیے آ گئی کہ یہ قوم کا مزاج. سیرت رسول چل رہی ہے, بظاہر آپ کو روکی نظر آ رہی لیکن چل رہی. تو اب ہم نے تو کبھی اس بات کو نہیں دیکھی. حتیٰ یہ ایک مسئلہ آج ابھی تک پریشان کرتا وہ یہ کہ آپ لوگوں کے یہاں تو الحمدللہ یہ بات ٹھیک ہوتی, لیکن ابھی بھی ایسے مومنین قبر میں مردے کو دفن کرتے ہیں, قبلہ رخ نہیں دکھاتے, اسی انداز سے لکھاتے ہیں کہ وہ قبلے سے ہٹا ہوا بالکل سیدھا اور سیدھا. ذرا اعتراض کیا جائے پھر وہی ہنگامہ ہوتا. تو کیا ہمارے باپ غلط دفن, کیا ہمارے دادا غلط دفن؟ اگر آپ نے اس طرح دفن کیا یقیناً وہ غلط دفن ہوئے. وہ سمجھتا ہے یہ دادا کی توہین, دادا کی نہیں, یہ تمہاری توہین. مرنے والے تجہیز و تکفین میں کوئی غلطی نکالا تو مرنے والے کا اس کی کیا قصور, اس کی کیا توہین. لیکن آستینے پلٹ کے لڑنے مرنے کو تیار ہوتے. کون ہے ہمارے دادا کو برا کہنے والا؟ ہم بھی دادا گیری سے کام لیں گے. مسئلہ ابھی تک یہ مسئلہ چل رہا ہے. اور ہر چیز وہی مردے کی ایک کام کہ جب کوئی ان کے پاس دلیل نہ بچے تو کہا کہ بڑے بڑے علماء ہمارے دادا کے دفن میں آئے تھے, ان میں سے تو کسی نے اعتراض نہیں کی. اور بات چلتی کہ ہمارے بزرگ, اصلی بزرگ سادات کرام کے ہیں, ائمہ طاہرین, ان کو دیکھ, ان کے اور اپنے درمیان کے جو بزرگ ان کو غلطی کر سکتے. اب یہی مسئلہ قریش کا ضعیف الاعتقادی کی یہ حالت کہ پیغمبر بھی فرما رہے ہیں ابھی خانہ کعبہ کے معاملے میں ان کو چھیڑنا مناسب نہیں. ذہن میں رکھیے, بعض اوقات ہمارے پاس مراجع, بعض مجتہدین, بعض علماء, ان کا یہ طریقہ کار رہتا کہ ایک چیز غلط ہو, لیکن موقع ایسا نہیں ہے کہ اس غلطی کو چھیڑا جائے. پیغمبر تک یہ ارشاد فرما رہے شیعہ اور سنی دونوں کے درمیان یہ حدیث, البتہ اس حدیث کا زیادہ مذاق اگلے منگل سے آنا شروع ہوگا جب پیغمبر کا آخری حج بیان ہوگا اور اس کے حوالے سے کچھ خانہ کعبہ, کچھ حجر اسود, کچھ مقام ابراہیم, کچھ حضرت ابراہیم کا بنایا ہوا کعبہ. لیکن یہ چیز جو ان قریش کے اندر ہے جو مکے میں رہتے ہیں, جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا ہے, پیغمبر کی ساری زندگی ان کے سامنے گزری, ان تک کی یہ حالت کہ بزرگوں کے کسی مسئلے کو آسانی سے غلط ماننے کو تیار نہیں. یمن میں یہ مسئلہ ضعیف الاعتقادی, چنانچہ وہاں پر جس وقت یہ ایسا گدھا لے کے پہنچا اور اس گدھے کو معجزہ بنا, یعنی ہمیں تو ان لوگوں کے گدھے پن پر ہنسی آ رہی ہے جو گدھے کو دیکھ کر گدھے والے کی نبوت کو مان رہے ہیں. لیکن آج 1400 سال گزرنے کے بعد جس پر ہم ہنس رہے, اس وقت اتنا بڑا مسئلہ کہ پیغمبر تک پریشان, اور اپنی وفات سے پہلے جو آخری خوشخبری امت کو دی وہ یہی فاضل فیروز, کل فیروز کامیاب. کس چیز میں؟ اسود کو مارنے. اور اسود کا واقعہ کیا؟ یمن کا علاقہ, اس کی ساری تاریخ آ چکی ہے, گھبرائیے نہیں, یہ گزشتہ منگل کی تقریر دوبارہ دہرانے. یمن کا علاقہ اہم علاقہ بھی ہے, بڑا علاقہ, اتنا بڑا علاقہ, آپ سنیے یہ جگہ, اتنا بڑا علاقہ کہ جب یمن کا گورنر کا انتقال ہوا بازار, جس کی پوری تفصیل داری کا مسئلہ اور اس کا کسرا بادشاہ کا رشتے دار ہونے کا مسئلہ, تو اس کے علاقے پیغمبر نے 11 بڑے بڑے حصوں میں تقسیم. اتنا بڑا یمن کا علاقہ تھا کہ جب اس کے حصے کیے تو 11 اتنے بڑے بڑے حصے آئے کہ ان میں سے ہر ایک سودے کے برابر. ایک جملہ اور عرض کر, یہ جملہ شاید اتنا آپ کی سمجھ میں نہیں آیا, مگر میں اس کو سمجھانے کا وقت ہے نہ ضرورت کیوں نہیں ہے, کیونکہ گزشتہ سال کی تقاریر میں اشارہ کر چکا. وہ یہ کہ اسود کا فتنہ جس وقت شروع ہوا اس وقت مولا یمن میں موجود, اتنا بڑا یمن کا علاقہ کہ مولا بھی موجود. یمن میں مولا کی موجودگی میں اسود کا فتنہ شروع ہوا. کیوں؟ یعنی مولا کی موجودگی. پچھلے سال یہ بیان آیا کہ 6 مہینے کے لیے علی
یمن کا گورنر بنا کے بھیجا گیا اور وہ 6 مہینے ذوالحج میں پورے ہوئے، جو کہ وہی تھے مولا سیدھے مکے آئے تھے اور پیغمبر کو حج کے قافلے جوائن کیا تھا، یہ شامل ہوئے اور اسود کا خطرہ شروع ہوا ذوالقعدہ کے اوائل۔ مولا ہیں یمن مگر اسود ان کے ہوتے ہوئے اپنا فتنہ شروع کر رہا، کیوں؟ اس لیے کہ اتنا بڑا علاقہ یمن کا جو مولا ایک کونے میں، اسود دوسرے کو۔ البتہ اسود البتہ میں نے غلط، اسود ہی نے جب اپنی جھوٹی نبوت شروع تو ایک وہ واقعہ پیش آیا جو پچھلے سال تفصیل سے آ چکا۔ کون سا واقعہ؟ کہ یمن اتنا بڑا علاقہ، مولا ایک طرف، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کتنا بڑا علاقہ اور مولا یمن کے حاکم، اور اسود اسی یمن کے دوسرے علاقے میں اپنی جھوٹی نبوت شروع کر دیا۔ چنانچہ اس وقت جو چند لوگ سمجھ گئے انہوں نے اسود کو قتل کرنے کا سوچا، مگر اسود طاقت حاصل کر چکا، اسے عام حالات میں قتل کرنا مشکل، تو انہوں نے ترکیب آزمائی، مسئلہ شرعی، ایک اس سے مسئلہ شرعی نے جھوٹے دعوے دار نبوت دھوکہ دے کر اور خوراک کر کے بھی مارا جاتا ہے۔ ایک مسئلہ اپنی جگہ اسلام میں ہے کہ کسی کو کسی بھی واجب القتل کیا ایسے طریقے سے مار سکتے ہیں جس میں دھوکے کا مفہوم، ایک جھوٹا دعوے دار نبوت ہے جس میں اجازت ہے۔ آپ کو مصائب کا جملہ یاد آ رہا ہو کہ ہانی کے گھر میں ابن زیادہ تھا اور مسلم ابن عقیل پردے کے پیچھے، اور فقط اس لیے ابن زیاد کو قتل نہیں کرتی، یہ اہل بیت اور بنی ہاشم کی شان کے خلاف یہ اس طرح سے چھپ کے حملہ کیا گیا۔ ایک سوال یہ، ایک تو اہل بیت کی اپنا رتبہ ہے، ان کے لیے امت کے لیے بھی کیا یہی حکم؟ بات نہیں، جو گناہ کرے کم از کم اس کے لیے تو اجازت، جھوٹا دعوی نبوت یا امامت کرے یا توہین نبی یا توہین امام کرے، ان کے لیے اجازت۔ اب آپ کو میری ایک تقریر اور یاد آ جائے گی، محسنان اسلام میں سلسلہ چلا، اس میں ایک تقریر خواجہ نصیر الدین طوسی پر، آج کے یہ 2 واقعات اس میں گزر چکے، ایک تقریر شیخ بہائی پر، اس میں کئی واقعات آئے کہ جب جھوٹا دعوی نبوت کیا تو شیخ بہائی ان لوگوں کو لے کے محل کی چھت پہ جاتے، بڑا مشہور محل تھا وہ اصفہان، اور پھر ان سے کہتے تھے آئیے آئیے بسم اللہ آپ آ گئے، یہ وہ باتیں کرتے کرتے چلاتے تھے، اور اپنے جادو کے ذریعے ایسا ظاہر کرتے تھے جیسے محل کی چھت بہت لمبی، جبکہ وہ تھوڑے فاصلے بعد ختم ہو جاتے، اور ہر جگہ کہتے کہ آپ آگے چلیں، آپ آگے چلیں، وہ سمجھ رہا ہے کہ میری عزت ہو رہی، مجھے احترام، آپ آگے چلیں، آپ آگے چلیں، وہ جگہ آگے جا چھت ختم ہو، اسے نظر آ رہا ہے کہ ابھی چھت چل رہی، اب جو آگے چلے، آگے جانے کے بجائے وہ نیچے گرا۔ ایسے کئی واقعات، وہاں پہ یہ بحث آ گئی کہ جھوٹے دعوے دار نبوت اور جھوٹے دعوے دار امامت کے ساتھ یہ جائز، نہ صرف یہ کہ جائز بلکہ بغیر کراہیت کے جائز، لیکن اس وقت اس چیز سے کیا رابطہ سنی، اسود طاقت پکڑتا جا رہا اور جو لوگ سمجھدار ہیں ان کی تعداد بہت کم، اسود کو مارنا، سلمان رشدی یہاں پہ آ جائے اور ہم اسے براہ راست اگر نہ مان سکتے تو کوئی اور طریقہ ہے کہ جس کے اندر لفظ مراد چیٹنگ یا دھوکہ دے؟ جی ہاں، جھوٹے دعوے دار نبوت کے لیے اجازت، گستاخ شان رسالت اور گستاخ شان امامت کے لیے اجازت۔ اب اسود مارنا چنانچہ وہ واقع جو نہ صرف یہ کہ پچھلے سال آئے بلکہ یہ ان چند واقعات میں سے ایک جو ممبر سے بھی آپ بہت سنا کر وہ اسود کا واقعہ تھا۔ بعض علماء کے خیال کہ ان لوگوں نے جو سمجھدار اسود کو سامنے جا کے قتل نہیں کر سکتے، مارنا بھی چاہتے، جھوٹا دعوی نبوت، انہوں نے وہ گڑھا کھودا، ایک گڑھا راستے میں کھودا، پتا ہے کہ اسود کل یہاں سے گزرنے والے، انہوں نے اسود کے لیے گڑھا کھودا اور اسود سے گڑھا کھود کے اس کو چھپا دیا جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ بالکل عام زمین گھاس بھی اگاتی جاتی ہے، گھاس پھوس بھی، وہ راستے کے ایک طریقہ تھا پہلے کسی کو مارنے۔ اب اس لیے نہیں چلتا ہے کہ کراچی کے گٹرز نے ہم کو بہت ٹرین کر دیا، ہم اس طرح سے کبھی قدم بڑھاتے ہیں، تو اس زمانے میں کام طریقہ تھا، اسود کو گزرنا تھا، اسود سے پہلے ایک شیر ٹہلتا ہوا آیا، وہ اس میں وہ تو بہت ہلکی پھلکی لکڑیاں نا، جو بھی وزن آئے گا گر گئے، اور پھر جب شیر گر گئے تو ایک ہنگامہ ہو گیا، شیر 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 دیکھنے کے لیے لوگ آ گئے، اور وہ گڑھے کے کنارے ایک آدمی کھڑا تھا، اس کا پیر پھسلا، وہ گرا تو اس نے اپنے سے پیچھے والے کو پکڑا اور اس نے
اب وہ پورا واقعہ پھر مولا تک کیس گیا کہ کس کو کتنا خون بہا ملے، تفصیل آ چکی. بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ علماء میں سے بات قائل کہ یہ گڑھا اسود کے لیے کھودا گیا، گر گیا اس کے اندر وہ بیچارہ شیر جس نے 4 آدمی پھر کھا لی. مولا تک کیس گئے، مولا یمن. اس کو میں اس بات کی دلیل کے طور پہ پیش کر رہا ہوں کہ علی کے یمن میں ہوتے ہوئے اسود نے اپنا چکر شروع کر دیا. اچھا یہ تقریباً وہی چیز جو پہلے امام کی زندگی میں تھی، یہ وہی آخری امام کی زندگی میں آئی. ایک جملہ کہہ دوں آگے بڑھ جاؤں اس لیے کہ اس ایک جملے کی تشریح. پچھلے سال کے آخری درس جو 15 شعبان کو ہوا اس میں جب دجال آئے تو میں بار بار یہ جملہ کہتا ہوں، صرف ایک جملہ، زیادہ زحمت نہیں. دجال آئے گا وہاں بھی یہی ماحول ہے. امام زمانے کے امام آ چکے ہوں، ہمارے امام کی حکومت بھی قائم ہو چکی ہوگی ایک علاقے اور ان کے ہوتے ہوئے دجال آئے، مگر ٹرک یا طریقہ وہی اسود والا. اسود یمن کے دوسرے کونے میں اپنا چکر چلا رہا، معلوم ہے اسے کہ مولا ادھر، اور یہ بھی اسے پتا ہے کہ یہ حد سے جائیں گے، پھر مجھے موقع ملے گا کھل کھیلنے. چنانچہ علی کے ہوتے ہوئے اس نے کیا طریقہ اختیار کیا، ان کے علاقے میں مت جاؤ، رہو یمن میں، لیکن یمن تو بہت بڑا. یہی طریقہ دجال اختیار کرے گا. امام آئیں گے فلسطین کے علاقے میں شام، تو دجال نکلے گا ہندوستان کی کوہ ہمالیہ سے اور ہمارے علاقے میں آئے گا. امام کے ہوتے ہوئے خلاصہ کہ یہ ان دونوں واقعات، پہلے امام اور آخری، ان دونوں کا نتیجہ یہ نہیں کہ امام کے ہوتے ہوئے بھی دجال اور سجل کرنے والے ظاہر ہوتے اور اپنا فریب اور اپنا فراڈ شروع کر دیتے. اسود مولا علی ہے اس وقت یمن، اتنا بڑا شخص کہ ایک کونا اور دوسرا کونا. لیکن جب مولا حج کے لیے چلے گا اب تو اور زیادہ اسود کو موقع دے گا. سب سے پہلے اس نے اسی باغان کے بیٹے کے علاقے میں حملہ کیا. اس کا بیٹا تھا شخص. اتنی بھی اہلیت نہیں رکھتا ہے کہ اتنا سا علاقہ بھی سنبھال کر. 7 آدمی لے کے گیا تھا، ہزاروں کا لشکر، سینکڑوں کا لشکر نہیں، 7 آدمی، اور اس کے محل پہ حملہ کر کے اسے قتل کر دیا. اور قتل کرنے کے بعد اس کی بیوی، اپنی بیوی بنا لیا زبردست. جس وقت یہ واقعہ پیش آیا پیغمبر کو فوراً مدینے میں اطلاع دی. پیغمبر آخری حج کی تیاریاں فرما رہے ہیں، چنانچہ اپنے قاصد کے ذریعے سے یمن والوں کو پیغام دیا کہ تم سب مل کر اس فتنے کا مقابلہ کرو. لیکن روز بروز اسود کی طاقت بڑھتی جاتی اور طاقت بڑھانے میں بڑا حصہ اس کے اس گدھے کا، جو اس کے اشارے پہ سجدہ کرتا، جو اس کے اشارے پہ باقاعدہ زمین پہ آدمی کی طرح آلتی پالتی مار کے بیٹھ جاتا، جو اس کے اشارے پہ کھڑا ہو جاتا. گدھا اتنا اشارہ مانتا ہے اپنے آقا اسود، اور ہم اور آپ اپنے پروردگار کا اشارہ تو اشارہ، واضح اور سری حکم بھی ماننے کو تیار ہے. یہاں کہا جائے کہ ایسے گدھے ہم جیسے صاحبان ایمان سے افضل. یہ جملہ سلمان فارسی کا، یہ بات کہتے ابو ذر کا تھا لیکن ویسے سلمان کا. یہ کسی عرب نے مذاق اڑایا، سلمان غیر عرب غیر عرب کو کبھی اہمیت نہ تھی. سلمان تمہاری داڑھی بہتر ہے کہ کتے کی دو. کئی دفعہ میں پڑھتی ہوں، کہا کہ اگر یہ داڑھی پل صراط سے گزر گئی، اگر یہ داڑھی پل صراط سے نہ گزر سکے تو یقیناً کتے کے دل اس سے بہتر. وہ کتا ہے اور میں انسان، پھر بھی اپنے پروردگار کی اتنی اطاعت نہ. اور اگر یہ گزر گئی تو جو تمہارا دل چاہے مجھے کہو، پھر مجھے پرواہ کیا اگر مجھے جنت ملی جا رہی. تو حقیقت یہ کہ اب یہ جملہ خیر کہاں میں اٹکوں گا، اصل موضوع کہیں نہ رہ جائے. اسود کی طاقت بڑھتی جا رہی، اتنی طاقت بڑھتی کہ پیغمبر نے یمن اور جو 11 حکمران رکھے ایک ایک کر کے سب کو نکال کے باہر کر رہا. ابو موسیٰ اشعری جو بعد میں بھی تاریخ کے بہت ہی نازک مرحلے بہت واضح طور پہ سامنے آئے
اس وقت یمن میں پیغمبر کے حکم سے ایک علاقے کی گورنر معرب کا علاقہ، وہاں سے ان کو علاقہ چھوڑ کے جانا پڑا، اسود کی طاقت۔ معاذ ابن جبل جنہیں پیغمبر باقاعدہ یمن کے بڑے علاقے پر حکومت کے لیے بھیجا، اور انہی کا وہ واقعہ ہے جو اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ پڑھ چکا ہوں سیرت رسول، کہ پیغمبر نے پوچھا کہ اے معاذ، یہ یمنی کیا تمہارے خلاف شکایت کر رہا؟ تو اللہ کے رسول یہ تو اپنی کاہلی اور سستی کی وجہ، مجھے ایک کیس آیا تھا کہ معاذ نے جب مدینے میں رپورٹ دیا تھا تو اس میں ایک نام تھا، ایک فلاں آدمی، کہ یہ آدمی نماز جماعت میں نہیں آتا۔ پیغمبر یہ رپورٹ دیتے تھے نماز کون پڑھتا ہے، زکات کون دیتا ہے، جماعت میں کون آتا ہے، کون نہیں آتا۔ وہ یمنی بھی پہنچ تو اللہ کے رسول یہ بھی تو پوچھے کیوں نہیں آتا؟ میں خالی آدمی نہیں، میرے بیوی بچے، مجھے ہر ایک کے لیے رزق مہیا نان و نفقے کے خاطر کوشش کرتا۔ یہ معاذ اتنی لمبی لمبی نماز پڑھاتے، میرے پاس ٹائم نہیں۔ پیغمبر نے معاذ کو جانا، اس سے کہا تم صحیح کہہ رہے، جس سے وہ مسئلہ نہیں، تو پیش امام کی ذمہ داری کہ نمازیوں میں سے کمزور ترین کو دیکھ کے نماز پڑھا ہے۔ وہ معاذ ابن جبل، انہیں بھی اپنا علاقہ چھوڑ کے نکلنا پڑا۔ یہ بڑے بڑے نام تاریخ اسلام کے بھاری بھرکم نام، ان سب کے اوپر اسود 7 آدمیوں سے حکومت شروع کرنے والے، تبھی تو 4 مہینے میں ہلا پھینکا تھا اس نے یمن سے لے کے بحرین تک کے علاقے۔ یہ کوئی چھوٹا علاقہ نہیں، اس میں آج کے کتنے ملک آ جاتے ہیں، اور اس طرح سے علاقے پھینکا کہ پیغمبر کے مانے ہوئے نائبین باقاعدہ خط لے کے جو آئے تھے، پیغمبر نے ان کی سفارش کی، ان سب کو اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا۔ یہاں تک معاذ ابن جبل یہاں سے نکل یمن کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں وہاں بھی کچھ عرصے رہے تو دیکھا کہ وہاں بھی یہ بے چینی پھیل رہی مصلحت کے تحت۔ یہ وہ مصلحتیں جس کے بارے میں جملہ آتا ہے کہ بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اسلام میں بری بھی ہو، حرام نہیں، بری ہوتی، لیکن اسے اختیار کرنا پڑتا۔ معاذ ابن جبل کو باقاعدہ اس قبیلے میں شادی کرنا پڑتا تاکہ میں ان کا داماد ہو جاؤں، اور اس رشتے کی وجہ سے یہ لوگ میری مخالفت نہ کریں۔ قبیلہ ستون، جس سے ایک راوی ہے ستون، جس کی بہت ساری احادیث آتی ہیں 5ویں اور 6ٹھے امام سے ہے۔ یہ ماحول بن رہا تھا، اور ایک جملہ بس علماء کا سنا دوں اور اختتام پہ آتا۔ کہا کہ اسود کے حالات دیکھ ہمیں ایسا لگا، یہ جملہ علماء نے لکھا، کہ اس کی نبوت اس طرح بڑھ گئی جیسے جنگل کے درخت کو آگ لگا دی جائے، پھر جس تیزی سے یہ آگ پھیلتی۔ جنگل کی آگ اردو کا محاورہ، لیکن غالباً یہ محاورہ اسود کے لیے سب سے پہلے استعمال ہے۔ جیسے آگ لگ گئی ہے جنگل میں کہ ہر علاقہ اس کی نبوت کو ماننے کو تیار ہو رہا ہے۔ عین اس موقع پر شاہ حبشہ نجاشی جو انتقال کر چکا، اس کا بھانجا یمن اور حبشہ اتنے آمنے سامنے کے آمد و رفت ہے، جو شہر ابن بازار گورنر کا وہ بیٹا جو مارا گیا اسود کے ہاتھ، اس بیٹے کی بھی اس کی چچا زاد بہن اپنی بہن کی خیریت دریافت کرنے آیا تو پتا چلا کہ ماجرا ہی کچھ اور، بہنوں مارا جا چکا، اور میری بہن کو زبردستی اسود نے اپنے حرم میں ڈال دیا۔ بے چین ہو گئے، گھبرا گئے، اور یہ وہ شخص ہے جو اسلام کے دائرے میں آ چکا تھا۔ ایک مرتبہ صنعا، سواد نون عین الف، صنعا جو آج یمن کا دارالخلافہ، یہ وہاں کا واقعہ، یہ اپنی بہن سے ملنے گئے، اور اسود بھی آیا، ناراض بھی ہوا اسود، لیکن پھر یہ بات ختم ہو گئی کہ یہ میرے بھائی، جیسے آج جس نامحرم لڑکی کے ساتھ آدمی گھومے یہ میری کزن، جو نامحرم لڑکا نظر آئی یہ میرا کزن۔ کزن ایک ایسا رشتہ، وہاں واقعا وہی رشتہ، لیکن یہ نامحرم والا کزن نہیں۔ کزن نامحرم والے کو کہتے ہیں، یہ نامحرم والا نہیں۔ کیوں؟ یہ دودھ شریک بھائی بہن تھی۔ اب اس حوالے سے بھی 10 مسئلے میرے ذہن میں آ رہے ہیں، لیکن حالات، کراچی کے حالات، میرے اپنے حالات تقریر کو زیادہ لمبا نہیں کرتے۔ دودھ شریک بھائی بہن تھے تو بالکل محرم کا رشتہ، سگا رشتہ، چنانچہ اسود کا غصہ ٹھنڈا ہو، بلکہ تھوڑی خاطر مدارات بھی کی، اس لیے ساری خدائی ایک طرف، جورو کا بھائی ایک طرف۔ اب اس خاطر مدارات کے بعد وہ تو چلا اپنے کاموں، اپنی بہن سے پوچھا تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ ایسا شخص تمہارے شوہر کا بھی قاتل، جھوٹا دعوے دار نبوت۔ آپ کو یاد آ رہا ہوگا یہی جملہ بعد میں پھر کسی نے پوچھا، مختار نے اپنی صغیر بہن سے پوچھا تھا تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ عمر 7 کی بیوی اور اس کے ساتھ رہ بھی رہی، پورا ایک واقعہ۔
یہی جملہ اس وقت آیا فیروز کی زبان. فیروز دیلمی. حبشہ اور دیلم علاقے ہیں افریقہ. یہ دیلم سے تعلق رکھتا ہے جو حبشہ سے ملا ہوا. کیا ہوا تمہاری غیرت؟ جواب دیا بھائی یہ سوال مجھ سے اس وقت کرنا تھا جب میری مرضی چلی. مجھے زبردستی گرفتار کر کے اس محل میں رکھا گیا. کیا اس کا مطلب تم اپنے شوہر سے راضی نہیں؟ تب میں تو چاہتی ہوں آج کل اسے مار. تو کہا بس یہ سوال اسی لیے پوچھا گیا. کچھ لوگ ایسے مل چکے ہم رات کو اس کے محل پہ حملہ کرنا چاہتے. خبردار یہ غلطی نہ کر. 7 آدمیوں سے اپنی نبوت شروع کرنے والا 1000 انتہائی طاقتور حبشی نوجوان فقط اس کی حفاظت کر. 1000 باڈی گارڈ آج بھی کوئی آدمی نہیں رکھتا. اسود رکھتا. 3 طرف سے محل کو گھیرے ہوئے لیا ہوا. فقط چوتھی طرف ایسی یہاں دیوار اتنی مضبوط طے پایا کہ نقب لگائی جائے. دیوار کو توڑا جائے گا. چوک اسود کی بیوی اس کا پورا تعاون شامل ہے فیروز کے ساتھ. اس سے سارے واقعات ایسے ہی. یہاں پر علماء اس کے قتل کا بیان اس طرح کرتے ہیں کہ اگر میں شروع کر دوں 40 منٹ اور لگے. اس کا قتل بھی بڑا واقعہ بنا. لیکن موضوع میرا اسود کے حالات نہیں ہے سیرت رسول. کسی طرح سے اسے مکمل کرنا ہے. آج اسود سے جان چھڑا. جیسے فیروز پریشانی تھی کہ رات سے پہلے اس کو مار دینا. کیونکہ اگر آنکھ کھل گئی اور نقب لگی دیکھی سمجھ جائے. شک تو پہلے سے کسی طرح سے پہنچ گیا نقب لگا. ایک بات بتا دی جائے کہ ملک حبشہ کے لوگ افریقہ کے لوگ نقب لگانے کے ماہر مانے جاتے ہیں. لیکن عام طور سے نقب لگائی جاتی ہے دیوار کو زمین کے اندر سرنگ بنا کے کسی کے گھر تک پہنچنا. عام طور پہ یہ چوری یا اغوا کے لیے ہوتا. یہاں جھوٹے دعوے دار نبوت کے قتل کے لیے پہنچ گیا آدھی رات کے کچھ بعد. مگر سو رہا ہے وہ. آج شراب بھی اس نے زیادہ پی. میں نے ذرا ڈھونڈا کہ ہو سکتا ہے کسی تاریخ میں مل جائے کہ کیونکہ یہ بھائی اور بہن کی مشترکہ سازش. اس کو سازش نہیں کہے. جھوٹے دعوے دار نبی کو مارنا. ہو سکتا ہے کہ بہن نے اپنے شوہر کو شراب زیادہ پلا دی. سازش ایسی ہوتی. لیکن یہ جملہ مجھے ملا نہیں. بہت دیکھا کہ شاید ایسا. اور اگر ایسا ہوتا تو یہ نہیں کہا جاتا فعل حرام اس لیے کہ ہمارے نبی حجت نبی اور امام کا عمل ہوتا ہے. یہ جملہ ملا. ویسے ہی شراب کے نشے میں چھوڑ نقب لگاتے لگاتے ٹھیک اس کمرے میں پہنچے. نقب لگانے کا بھی ایک آرٹ ہوتا ہے, ایک ٹیکنیک ہوتی جو اتنا بیڈ روم. وہاں پہنچے. کہا گیا کہ اتنا طاقتور تھا اسود کہ جس وقت فیروز دیلمی نے اس سے حملہ وہ نشے میں چور ہے دین میں چور. مگر اس کی گردن کی ہڈی توڑنے دانتوں پسینہ آ گئے. اور جس وقت اس کی گردن کی ہڈی توڑ کے پھینک اس وقت بے اختیار اس کے گلے سے آخری وقت کی آواز. وہ آواز بھی اتنی اونچی جیسے کوئی بیل ٹکرا رہا. سنا کے سارا محل گونجتے رہے. 1000 باڈی گارڈ دوڑے چلے. اگر اس وقت فیروز کی بہن جو اسود کی بیوی ہے مجبوری والی اس کا تعاون نہ ہوتا تو مارے جاتے. لیکن جیسے ہی دوڑے چلے آئے بیوی نے دروازہ کھولا. کہا کیوں آ رہے؟ محل کا دروازہ نہیں تو سب محل میں کمرے کا دروازہ. کہا کہ ابھی ہم نے اپنے سردار کی ایسی آواز. کہا اس پر اس وقت وحی آ رہی. اس کی وحی ایسی ہوتی ہے یہ آواز والی وحی. سائلنس وحی نہیں. یہ وحی کی وجہ سے جیت رہا. سنا کہ وہ چلے کیونکہ اس کی نبوت کوئی صحیح نبوت تو تھی نہیں. ایسی باتیں اس سے متوقع. اور یہ نبوت وحی کے وقت یہ بیل کی طرح چیختا ہے. بیوی نے ان کو بھیج دیا. اب اس کے بعد مسئلہ یہ کہ ابھی شہر کا کنٹرول سنبھالنا. چنانچہ طے پایا کہ اس خبر کو چھپایا جائے. صبح کا وقت آئے. اب فیروز اس کے مؤذن کو ملایا اور کہا تم اذان. اس نے پہلی مرتبہ کئی مہینوں کے بعد 4 مہینے بعد اصلی اسلامی اذان. اس سے پہلے اذان ہوتی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان اے حلا رسول اللہ. اس کا اصلی نام اے حلا. آج اذان دی گئی اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد ان اے حلا کافر. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اے حلا کافر. سمجھدار سمجھیے کہ یہ گواہی ایک ہی صورت میں دی جا سکتی ہے کہ یہ مارا گیا. ہنگامہ ہو گیا. اس کے ماننے والے نکل آئے. انہوں نے صاحبان ایمان کے بچے اغوا کر دیے. اس کے بعد اس کا جواب دیا گیا. خلاصہ یہ کہ 1 دن کے اندر معاملہ طے پائے اور فوری طور ایک قاصد سے کہا کہ مدینے میں پیغمبر بیمار, جلدی سے یہ خوشخبری پہنچاؤ. قاصد دوڑتا ہوا مدینے گیا.
مگر اس سے پہلے اللہ کے رسول انتقال کر چکے. البتہ پیغمبر کو علم رسالت سے تو اطلاع مل گئی. چنانچہ اپنی وفات سے ایک دن پہلے مسلمانوں سے کہا مبارک مبارک برکت والے آدمی جو برکت والے خاندان سے تعلق رکھتا آج اسود کا خاتمہ کر دیا. لوگوں نے پوچھا وہ کون ہے جس سے آپ مبارک کہہ رہے ہیں برکت والے؟ کہا فاض الفیروز دیلم کا فیروز آج نجات پا گئے. ایسے دشمن اسلام کو قتل کر یہ قاصد اس وقت آیا جب پیغمبر کے انتقال کو کئی دن گزر چکے. اب یہ دو شخصیت جو اتنا خطرناک بن گئی عالم اسلام کو، یہ پیغمبر انہی دنوں میں کہا، یہ جملہ میں 2 ہفتے پہلے پڑھ چکا ہوں کہ 2 کنگن میرے ہاتھ میں پہنائے جا رہے تھے، میں نے پھینک، ایک یمامہ والا ایک یمن والا. ایک سے مطلب تھا جھوٹا نبی مسیلمہ، ایک سے مطلب تھا جھوٹا نبی اسود. اسود اور مسیلمہ یہ 2 وہ آدمی جنہوں نے پیغمبر کے ہوتے ہوئے جھوٹا دعویٰ کیا. ان میں سے ایک پیغمبر کے ہوتے ہوئے مارا گیا، یا مسیلمہ کو جہنم واصل کیا گیا پیغمبر کے پاس. ایک گھر میں مارا گیا شکر، ایک مجمع آپ کے اندر جنگ کے دوران اپنے باپ میں مارا گیا. لیکن 2 اور جھوٹے دعوے دار نبوت تھی جو پیغمبر کی زندگی میں سامنے آ گئے. ایک کا نام ہے طلیحہ، ایک کا نام ہے سجا. ایک مرد ہے ایک عورت. ان کے حالات بہت ہی مختصر، بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ انہیں سیرت رسول میں بیان بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سجا نے انتظار کیا پیغمبر دنیا سے چلے جائیں تب جھوٹا دعویٰ کریں، تو اصل میں وہ پیغمبر کے بعد تھی. اور طلیحہ پیغمبر کے انتقال سے چند دن پہلے دعویٰ کیا، اس کی ساری نبوت پیغمبر کے بعد. بہرحال بعد ہو کے پہلے ترتیب کے اعتبار سے بیان آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے، یہ ایک الگ موضوع. آج کی گفتگو یہاں پہ ختم ہوئی. اب اس کے بعد اسی سے جملہ نکلا جو ربط دے سیرت رسول 194 نمبر کی تقریر پر 29 ستمبر، اور وہ جملہ ربط دے کے یہ نکلا کہ اسود کا اتنا بڑا فتنہ پیغمبر نہ صرف یہ کہ خود اپنی طرف سے کوئی آدمی اس کے قتل کو نہ دے، بلکہ یمن میں مولا تھے بھی تو ان کو بلائے. ایسے وقت میں تو نہیں بلانا چاہیے، لیکن اس لیے کہ اسود کا فتنہ تھا وقتی، اور حجۃ الوداع میں پیغمبر کو جو پیغام دینا تھا وہ ابدی پیغام. اب اگر پیغمبر حجۃ الوداع کو پینڈنگ میں ڈال کر پہلے یمن کی طرف متوجہ ہوئے، یا یہ کہ خود چلے جاتے حج، مولا سے کہتے تم حج پر نہ ہو، اس وقت تمہیں سامنا کرنا ہے اسود، تو وہ جو ابدی پیغام جو حجۃ الوداع سے چل کے غدیر خم میں مکمل ہوا وہ رہ جاتا. تو اسود ایک وقتی فتنہ اور ایک بڑے علاقے میں لیکن محدود ہے بہرحال. اور حجۃ الوداع کا خطبہ اور غدیر خم کا اعلان ولایت یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور ساری امت کی ہدایت کا دار و مدار اس پر. اس لیے پیغمبر وہاں کے مسئلے کو وہیں کے لوگوں پہ چھوڑ، مولا کو بھی وہاں سے بلا لیا اور خود بھی بجائے یمن کی طرف جانے کے مکے کی طرف آ گئے. اس سے ایک پیغام اور وہ یہ کہ بسا اوقات کسی علاقے کے رہنے والوں کوئی مسئلہ بہت بڑا لگتا، لیکن پوری دنیا کے حالات کو دیکھا جائے تو یہ مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے. اس علاقے والوں جو یمن میں رہ رہے تھے ان کی زندگی ضیق میں ہوگی. جو اسود اس طرح سے لوگوں کی عزتوں سے کھیل رہا تھا اور اس تیزی سے لوگوں کو اپنا ماننے والا بنا رہا، بڑا فتنہ تھا یمنیوں کے. مگر یمن کے لوگوں کو اہمیت دی جائے کہ پوری دنیا کے صاحبان ایمان، پیغمبر نے وہی اصول اختیار کیا جو عقل، اور یہ بھی ایک دلیل کہ خمس میں سہم امام مرجع ہی کو جانا چاہیے، بلکہ امام خمینی اور آیت اللہ خامنائی فرماتے ہیں کہ سہم سادات بھی مرجع کو جانا چاہیے. بعض اوقات یہ ہوتا کہ کچھ مسئلے ہماری قوم میں بہت مشہور ہو جاتے، ہم یہ خیال ہی نہیں کرتے کہ کیا یہ ہمارے مرجع کا بھی ہے کہ نہیں. مشہور ہو گیا ایک مسئلہ، جیسے جتنا زیادہ ایک مسئلہ امام خمینی کو مشہور ہوا کہ باقی مراجع کے مقلد مسئلے پر غور بھی کرنے کو تیار، عورت حجاب میں چہرہ کھول سکتی، مطلب بہت آج کل مشہور ہو گیا، ایسا کہ جیسے مانا یہ گیا کہ پوری شیعت کا یہ مسئلہ، جبکہ ایسا نہیں. اسی طرح الٹا مسئلہ یہ آقا خود کا فتویٰ ہے کہ سہم سادات خود سے دے سکتے، آقا خمینی اور آقا خامنائی کا یہ فتویٰ نہیں.
مگر یہ اتنا مشہور کہ سادات کا حق تو ہم خود سے دے سکتے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہر مرجے کا یہی مسئلہ ہے. مزید اس کی کچھ مثالیں کہ بعض اوقات ایک مسئلہ ایک مجتہد کا ہوتا ہے، مشہور ہو جاتا ہے اتنا کہ دوسرے مراجع والے بھی اپنے مجتہد کی طرف رابطہ بھی نہیں قائم کرتے. اس کی کچھ مثالیں میں اتوار کے درس میں بھی دوں گا. لیکن اس وقت بات یہی آ رہی ہے کہ بھائی سہم امام یا سہم سادات ہم مرجع کو کیوں دیں جہاں پہ وہ خرچ کریں گے، ویسے ہی ادارے اور ویسی ہی ضروریات یہاں پر. بھائی وہ یا تو ہم یہ کہیں کہ مرجع یہ پیسے اپنی جیب میں رکھ چلا جائے گا لندن امریکہ کے ٹرپ پر اور اڑا کے آ جائے گا نعوذ باللہ، جیسے سعودی عرب میں حج کرانے والے مولوی. وہ تو یہی طریقہ ہے کہ حاجیوں سے پیسہ لیا، حج ختم ہوا، اگلے دن آپ کو مکے میں نہیں ملیں گے یا پیرس میں ملیں گے یا بینکاک میں ملیں گے. دار و مدار اس بات پر زیادہ کمایا کہ کم کمایا. تو اب یا تو مرجع کا بھی یہ تصور، ان سے تو میں بات ہی نہیں کروں. لیکن جن کو پتا ہے کہ مرجع کوئی اپنی ذات میں خرچ نہیں کر سکتا، نہیں کرتا جبکہ حق رکھتا، پھر پوچھتے کہ پھر کہاں جاتا ہے؟ جاتا ہے مسجد بنتی ہے، امام باڑے بنتے ہیں، دینی مدرسے بنتے ہیں، تبلیغی کتابیں چھپتی. تو کہا یہ چیزیں تو ہمارے یہاں بھی، ہم یہاں کیوں نہ دیں. بس اس کے جو جواب ہیں ان میں دو جواب بہت مشہور. ایک وہ حدیث جو بتا رہی ہیں کہ جانا چاہیے برکت پر، کچھ حدیثیں، اور ایک یہ والا پہلے کہ ہم کراچی میں بیٹھے تو ہمیں کراچی کے کسی محلے کی مسجد بہت اہم لگی. مرجع بیٹھا ایسی جگہ جہاں وہ ساری دنیا کو دیکھا، اسے پتا ہے کہ یہاں 125 مسجدیں پہلے سے، 126ویں مسجد کی بھی ضرورت ہے، اس کے بغیر کام چل سکتا ہے. مگر کفرستان یعنی انگلستان و امریکہ میں بعض ایسے علاقے ہیں کہ جہاں 200 میل کا کوئی مسجد ہے، وہاں مسجد اتنی اہم ہے کہ واجب سے زیادہ اہمیت اختیار کرے. چنانچہ یہاں کا خمس وہاں استعمال ہونا چاہیے. ہمیں نہ اس علاقے معلومات ہے، نہ ہی ہمیں اتنی اس کی پریشانی. دیکھیے اپنے گھر کا کوئی بیمار مر رہا ہو دوا نہ ملنے، اور افریقہ کے کسی ملک سے خبر آ جائے، فرق ہوتا ہے نا. شریعت کے واجبات اپنے جذبات نہ آنے پر اس لیے کہا یہ سب دے دو مرکز نائب امام. اور اس میں ایک سیرت رسول کا پیغام ہمارے سامنے، پیغمبر کی سیرت کہ اسود نے ہلا کے رکھ دیا. یمن والے تو دن رات دعا مانگے، کاش رسول آ کے اس کا خاتمہ کرے. پیغمبر دیکھ رہے ہیں کہ وہاں جاؤں گا اس سال کا حج نکل جائے گا، اگلا حج مجھے ملنا نہیں. پیغمبر نے تو اشارے کرنا شروع کر دیے تھے جب میں جانے والا ہوں. اور یہ حج بہت اہم. اسود کا مسئلہ 4 مہینے میں حل ہو جائے گا، حج رہ گئے تو قیامت تک امت گمراہ رہے. غدیر خم کا اعلان ضروری. چنانچہ یہ اصول آیا سیرت رسول. آج واقعات بھی آئے، کچھ اصول بھی آئے کہ ہمیشہ ترجیح دی جاتی ہے اس چیز جو زیادہ لوگوں کے لیے فائدے دے اور زیادہ عرصے تک فائدہ دے. ہمیشہ اس کو ترجیح دی جاتی ہے. اسی بہت ساری چیزیں، میں نے تو خالی خمس کا اور بھی کچھ چیزیں جس میں مرجع کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا. خیر واپس آئی سیرت رسول کا یہ ایک پیغام، کیا چیز زیادہ اس میں اصول یہی ہے کہ کیا چیز زیادہ نقصان پہنچائے. یمن کا فتنہ بہت تیزی سے پیغمبر نہیں، مگر یزید کا فتنہ اس کے لیے حسین نکلے مدینے سے، کیونکہ اسود کا فتنہ مقامی ہے وقتی، یزید کا فتنہ نہ مقامی ہے نہ وقتی. اس وقت اگر اس کے منہ میں لگام نہ ڈالی اور واضح نہ کیا گیا کہ یہ ضدیت کیا، تو یہ فتنہ قیامت تک لوگوں کو گمراہ کرتا رہے. ایک معصوم اس کا عمل ایک ہے، دوسرے معصوم کا عمل فرق رسول اور حسین کے مزاج میں نہیں، فرق ہے سامنے والا دشمن کا. اور یہی وہ چیز جو مرجع کے پیش نظر ہمیشہ رہے. کبھی آپ کہیں گے واہ یہ بات، بلا آدمی کو تو مرجع نے اجازت دی کہ یہ پیسہ اپنے گھر میں استعمال کر. رسول نے کہا میں یمن کے فتنے کے خلاف نہیں جاؤں، حسین نے کہا کہ میں دمشق کے فتنے کے خلاف جاؤں. سیرتوں کا فرق نہیں، دیکھنا پڑے گا کہ اسود کا فتنہ کتنا تھا اور یزید کا کتنا تھا. خیر ربط مصائب تو یہاں مل گیا، مگر میں یہاں ربط مصائب ملاؤں گا. واپس آتا ہوں اسود کے واقعے کے جملے میں. اس سے پہلے ایک اعلان، آئندہ منگل ہمارا یہ درس نہیں ہو سکے. 22 ستمبر ہے، اس کے بعد والا منگل 29 ستمبر سے پھر یہ سلسلہ مسلسل چلے گا انشاءاللہ ماہ شعبان کے اوائل. اعلان کر دیا جائے تاکہ آپ کو زحمت نہ ہو. اور یہی جو اعلان کیا اسی کو ربط مصائب میں لا رہا ہوں.
آئندہ منگل کو میں کیوں نہیں ہوں گا؟ اس لیے کہ شہزادی کی شہادت جو دوسری روایت ہے 3 جمادی الثانی اور جو زیادہ معتبر وہ والی روایت کے مطابق کچھ مجلسیں ایسا میرا وعدہ ہو گیا کہ ہر سال مجھے جانا پڑ رہا. اس سے رکنے کے 2 ہی طریقے ہیں. یا تو میں اس قابل نہ رہوں کہ کہیں مجلس پڑھ سکوں تو پھر یہاں کا درس بھی نہیں ہوگا, اور یا پھر جہاں جا رہا ہوں وہ لوگ اتنے اکتا جائیں کہ جتنے کھارادر اور سلیہ بازار کے مومنین میں سے اکثر اکتا چکے کہ وہ جب آپ کو نہیں بلانا تو وہ میرے لیے ہوگا کہ پھر میں اپنے سلسلے جاری رکھوں. ابھی تک ان کا حوصلہ جواب نہیں دے چکا, چنانچہ میں بھی اپنا وعدہ نہیں توڑنا چاہتا. اتنے اعلان کو میں نے اتنا لمبا کیوں کر دیا؟ یہ بتانے کے کہ کیوں شہزادی کی شہادت کی راتیں گویا چل رہی, اس لیے گھر کے مصائب کا دوسرا ربط مل رہا ہو, لیکن میں کسی نہ کسی حوالے سے شہزادی ہی کا تذکرہ رکھنا چاہتا ہوں. اور وہ بھی ربط مل رہا کہ جب اسود جیسا فتنہ جس کے خاتمے کا انتظار رسول کر رہے ہیں رسول, اور اتنے بے چین کہ دیکھا کہ یمن والوں کا قاصد بعد میں آئے تو خود ہی اعلان کر گئے اپنی وفات سے پہلے. پھر قاصد بھی آئے. جب قاصد آئے تو اس نے یہ خوشخبری سنائی کہ دیکھو اسود مارا گیا, جس سے رسول بے چین تو تھے. وہ واقعات جو آج آپ نے سنے اس سے پہلے آگے, مگر خبر بعد میں آئی. کہا گیا کہ پیغمبر کے انتقال کے بعد مدینے میں پہلی خوشخبری یہی آئی. پیغمبر کے انتقال سے پہلے آخری خوشخبری رسول دے کے اسود کے بارے میں گئی. پیغمبر کے بعد پہلی خوشخبری بھی یہی آئی. کتنا بڑا مسئلہ تھا اسود, اس حوالے سے تاریخ بن گئی. پیغمبر کی زندگی کی آخری خوشخبری, بعد وفات پیغمبر کی زندگی کی پہلی, مسلمانوں کے لیے پہلی خوشخبری. مگر اس قاصد کو ایک عجیب بات لگی. بہت سی باتیں عجیب لگی ہوں, مگر باقی عجیب باتیں وہ آدمی دیکھ سکتا ہے جو اہل بیت کے قریب جائے. ایک عجیب بات ایسی تھی کہ مدینے میں قدم رکھنے والا ہر آدمی دیکھ رہا تھا, اور اسود کی وجہ سے یہ بات اور عجیب ہو گئی. وہ کیا عجیب بات لگی؟ وہ عجیب بات یہ لگی کہ مدینے کچھ سناٹا سا ہے, سونا سونا لگ رہا. یہ اہل بیت کے قریب نہیں گئے. پھر کیسے اندازہ لگائے؟ ایک دو, اب یہ میرے خیال, اب جملے تاریخ کے نہیں, میرے انداز. کبھی آدمی کو ایک کمی کا احساس ہوتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا کیا کمی. پھر ایک دم احساس ہوا کمی یہ کہ کام چل رہے, نمازیں ہو رہی, اذانیں دی جا رہی, بلال کی اذان سننے میں نہیں آئی. انتقال رسول کا ہوا تھا, بلال کی تو کوئی خبر نہیں. بلال کی اذان, اب پتا چلا کہ کان عادی تھے بلال کی اذان کے, وہ اذان اس سے نہیں تھی. خاص طور پر اذان کی طرف اس لیے بھی اس کا ذہن گئے کہ اسود کے واقعے اذان ہی کے ذریعے سے لوگوں تک پیغام پہنچایا گیا کہ وہ مارا گیا, اور یہاں وہ اذان نہیں آ رہی. یہ خالی اس کا احساس نہیں, سارا مدینہ پیغمبر کے غم میں نڈھال, ساتھ میں یہ غم بھی کھائے جا رہا ہے کہ وہ مزہ نہ رہا اذان. بلال کہاں چلے؟ اچھا یہ سوال اس دن کیوں نہ اٹھا جس دن بلال گئے تھے؟ اتنے دنوں بعد کیوں؟ جس دن بلال گئے تھے اس دن مدینے میں کچھ اور واقعات ہو رہے, اور وہ ایسے عجیب اور اہم واقعات کہ ہر چیز سے لوگوں کی توجہ ہٹ. کچھ اور واقعات, دروازے چل رہے, کوڑے پڑ رہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کے لاشیں اٹھ رہے, گلے میں رسی باندھ کے گھسیٹا جا رہا. اب جب معاملات ذرا سیٹل ڈاؤن ہو تو لوگوں کو احساس, بلال اسی موقع سے فائدہ اٹھا ہجرت کر, کیونکہ بلال قبر رسول پہ کھڑے ہو کر ایک عہد کیا, اور یہ عہد بھی اس لیے کیا کہ بلال وہ اذان دینے کو تیار نہیں جس میں مولا کا اعلان ولایت تھا. اذان میں مولا کا اعلان ولایت کیا؟ حیا علی خیر العمل. بلال اس کے بغیر اذان کہنے کو تیار نہیں, اور پتا تھا کہ اس کے ساتھ مجھے اذان کہنے نہیں دی جائے گی, مجبور بھی کیا جائے گا تم اذان دو, اور یہ بھی کہا جائے گا اس کے بغیر دو. تو بلال مسئلے کو شرعی مسئلہ بنا, قبر رسول پہ کھڑے ہو, عہد کیا. عہد کا صیغہ اسلام نظر کے صیغے سے زیادہ خطرناک, یعنی زیادہ پابندی عائد کرتا ہے. نظر کا صیغہ آپ نے پڑھا, نظر ٹوٹ گئی, آغا کوئی اور سیستانی کا مسئلہ کیا,
नजर टूट गई, 10 रोजे रख ली, 10 गरीब को खाना खिलाइए, 10 को कपड़े पहनाइए, मुमकिन ना हो 3 रोजे रखिए। अहद का सीगा अगर टूटा है 60 रोजे रखना है या 60 को खाना खिलाइए, ज्यादा सख्त सीगा। हमारे यहाँ तो अपने माहौल की वजह से अहद का सीगा राइज ही नहीं। बिलाल ने अहद का सीगा पढ़ा, लेकिन ये पता कि इसके बावजूद दबाव डाला जाए हिजरत कर। अभी रास्ते ही में जो पैगंबर ख्वाब में नजर आए, बिलाल सबने अगर मेरे अहले बैत को छोड़ तो तुमने भी अहले बैत को छोड़। एकदम एहसास हुआ बिलाल को गलती कि मैंने अपना मसला तो देखा, ये ख्याल ना किया कि इस वक्त एक एक वफादार का मदीने में रहना अहले बैत के लिए कितना जरूरी। अहले बैत के हक को ख्याल में न लाए, अपना मसला देखा कि मुझे मजबूर किया जाएगा, वापिस आ, आधे रास्ते से वापिस आ, उधर मामलात तय हो। अब लोगों को कमी महसूस हो रही, अजान नहीं है, अजान वो मजा नहीं, वो लुत्फ नहीं। बिलाल की बात ही कुछ और। लोग जहाँ जमा होते यही तस्करा होता, 5 अजानें दी जाती है, ये तो हर 2 घंटे बाद का मसला है। एक मरतबा मस्जिद नबवी में लोगों ने देखा कि दौड़ता हुआ एक आदमी आ रहा, सांस भी फूल रहा होगा, और आके कहता कि अरे मुबारक हो, बिलाल मदीने आ गए, मैं अपनी आंखों से देख के आया। मदीने की सड़क पे वो मौजूद, तो इतना सुनना था। असवद के लिए जो मुहावरा था वही मुहावरा यहाँ, जंगल की आग की तरह ये खबर मदीने में फैल गई। मर्द तो मर्द, पर्दा नशीन औरतें तक एक मरतबा घरों से बाहर निकल, पर्दा करने वाली औरतें तक घर से बाहर निकल। हर तरफ एक आवाज है, जा सैयदना बिलाल, जा सैयदना बिलाल, हमारा सरदार आ गया, हमारा आका। और बिलाल आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद के करीब पहुंचे। सारा मदीना साथ में एक मरतबा हुजरे का दरवाजा खुला, हसन हुसैन बाहर आए। एक मरतबा कहते चचा बिलाल हमारा सलाम लीजिए। बिलाल झुके, एक कंधे पे हसन को बिठाया, दूसरे पे हुसैन। देखा कि मजमा जरा बेचैन हुआ, घबरा के पूछा क्या बात। कहा बिलाल हम तो आपकी इतनी इज्जत कर, हम तो आपका इतना एहतराम कर, और आप छोटे छोटे बच्चों के सामने झुक जाए। बिलाल की आंखों में आंसू आ गए। एक मरतबा गोया सर सीखा, मदीने वालों इतना तो मुझे अंदाजा था कि पहले जैसे हालात नहीं होंगे, मगर ये अंदाजा न था कि इतनी तब्दीली आ जाए। हसनैन मेरे कंधे पे आ रहे हैं तो तुम्हें ताज्जुब हो रहा, ये तो वो बच्चे हैं जिन्हें मैंने पैगंबर के कंधे पे बैठे देखा है। अरे मदीने वालों इतना जल्द भूल गए, और ये कहते जाते और अपनी जगह ढूंढते जाते। कौन सी जगह? जहाँ खड़े होकर रोजाना बिलाल अजान देते थे। आज भी मदीने की मस्जिद में आपको वो जगह मिले थे, बिलाल वहाँ पहुँचे तो हुजरे का दरवाजा फिर खुला। एक बार फिजा का ताल्लुक भी मुल्क हबशा से है, मुस्तकीमन या बिलवास्ता ये बहस छोड़िए। और पहला जुमला वो कहा कि शायद आप हजरात बिलाल के हवाले से समझ भी न सके। एक बार कहती बिलाल शहजादी ने मुझे भिजवाया, और पहला पैगाम तो ये है कि बिलाल फातिमा ज़हरा का सलाम करेगा। मासूमा का सलाम किसी को मिले उसकी क्या कैफियत है, बिलाल के हवाले से शायद आप न समझे, हबीब के हवाले से समझिए। करबला के मैदान में जब हबीब इब्ने मुजाहिर को ज़ैनब कुबरा का सलाम मिला था, हबीब की क्या हालत थी, जबकि फातिमा बहरहाल ज़ैनब की भी शहजादी है। सोच लीजिए, जो करबला में हबीब पे गुजरी थी, वो मदीने में बिलाल की हालत। अरे हबशी गुलाम, एक सिया पूछ रखने वाला गुलाम, आज इतना रुतबा बढ़ गया कि रसूल ज़ादी उसे सलाम भिजवाए। फिर अगला जुमला, बिलाल और मेरी शहजादी ने कहा है कि एक बार तुम्हारे मुंह से अजान सुनना चाहती हूँ। ये वो ख्वाहिश है, जब से बिलाल मदीने में आए हर मर्द कह रहा, हर औरत कह रही, हर बच्चा कह रहा, बिलाल सबको मना करते हैं और बताते भी हैं कि अहद कर चुका। इधर शहजादी ने ये जुमला कहा, बिलाल चकराए। अपने रसूल पर अहद किया था, रसूल की बेटी इसरार कर रही है, मसला भी शहजादी ही से पूछो। फिजा से कहा, हाथ जोड़ के कहा, शहजादी से मेरी तरफ से अर्ज कर देना सीग़े अहद कर चुका हूँ। इधर फिजा कहीं, उधर बिलाल के ज़हन ने खुद फैसला कर लिया। फिजा बाहर आए, कहा शहजादी ने दूसरा पैगाम भिजवाया और कहा है कि बिलाल तुम्हें फातिमा के हक का वास्ता एक बार अजान दे दो। बिलाल के ज़हन में भी मसला आ गया, मैंने अहद किया था कि आए रसूल, आए अल्लाह के रसूल, आपके बाद किसी खैर के लिए अजान न कहूंगा। फातिमा खैर कोई थोड़ी है, फातिमा तो बजा तो मिलनी, फातिमा तो खुद रिसालत है। बस हसनैन को कंधे से उतारा, गुलदस्ता अजान पे गए, एक बार अल्लाहू अकबर शुरू किया।
بھی قابل توجہ ہے، ہر نماز سے پہلے پیغمبر حجرہ سیدہ میں آتے تھے، وہاں تھوڑی دیر آرام کرتے تھے، وہاں تیاری کرتے تھے، وہاں سے محراب پہ جاتے تھے۔ آپ نے جبرائیل کے بارے میں تو سنا، جب خدا کے پاس سے رسول کے پاس آتے ہیں پہلے فاطمہ کو سلام کرتے ہیں، پھر رسول کے پاس جاتے۔ اب الٹا جملہ سن، رسول بھی جب خدا کے پاس جاتے ہیں پہلے فاطمہ کو سلام کرتے ہیں اور پھر بارگاہ الہی میں پہنچتے ہیں۔ نماز کیا ہے؟ نماز ہے اللہ کی بارگاہ میں جانا۔ خدا کی طرف سے رسول کے پاس آؤ، پہلے فاطمہ کو سلام کرنا پڑے گا۔ رسالت خدا کے پاس جانا چاہے پہلے فاطمہ کو سلام کرتی ہے اور اس کے بعد محراب عبادت میں جاتی۔ فاطمہ کو یاد آ گیا، ارے بلال اللہ اکبر شروع کرتے تھے اور میرا بابا تیاریاں شروع کرتا تھا، چاروں طرف دیکھا، آج حجرہ خالی ہے مگر باپ کے تبرکات تو موجود ہے نا۔ اللہ اکبر ہوتا جا رہا ہے اور فاطمہ بے چینی سے کہتی جا رہی، بابا نماز کی تیاری کیجئے، امامہ پہن لیجئے، ابا کندھے پہ ڈال لیجئے۔ ادھر بلال نے 2 مرتبہ کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ زہرا کی بے چینی بڑھ گئی، بابا آئیے میں دروازہ کھولوں۔ آپ عصا ہاتھ میں لے کر، نالین پیروں میں پہن کر باہر نکلنے کی تیاری کیجئے۔ اور ادھر بلال نے کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایک بار کہا، دوبارہ کہنا چاہتے ہیں، حجرے کا دروازہ کھلا، فضا باہر آئے، بلال اذان روک دے، اذان روک دے، دوبارہ یہ فقرہ نہ کہنا، تیری زبان سے بابا کا نام سن کے میری شہزادی غش کھا کے گر پڑی۔ کہا، ہائے بابا میں یتیم ہو گئی، غش کھا کے گر پڑی، دوبارہ یہ فقرہ نہ کہنا۔ بلال نے اذان روک دی۔ ارباب اذان، اب ایک جملہ مجھے خود شہزادی سے عرض کرنا ہے، شہزادی یقیناً یتیمی کے بعد یتیم کا دل چاہتا ہے اپنے باپ کا تذکرہ سنے، اپنے باپ کا نام سنے، اور آپ نے نام سنا بھی تو کتنی عزت کے ساتھ، کتنے احترام کے ساتھ، بلال جیسے وفادار کی زبان سے۔ لیکن ہائے وہ بھی تو آپ کی پوتی سکینہ تھی جو یتیم بھی ہوئی، بابا بھی مارا گیا مگر وہ تو ہائے بابا بھی نہیں کہہ سکتی، نہ ہائے بابا سن سکتی ہے، کون حسین کا نام لے، نہ خود کہہ سکتی ہے۔ اگر ہم کہیں شہزادی سکینہ، ہم نے مانا دشمن آپ کے بابا کا نام نہیں لے رہے، آپ خود ہی اپنے بابا کا نام لیجیے۔ ارے تڑپ کر کبھی تو اپنے رخسار دکھائیں گی۔ ارے میں ہائے بابا کہوں تو کبھی اتنے تماچے لگتے ہیں کہ رخسار نیلے پڑ گئے، اور کبھی اتنے کوڑے پڑتے ہیں کہ زندان شام کی غسالہ غسل میت دینے کے بجائے گھبرا کے باہر آ گئی۔ ارے اس بچی پہ کتنے ظلم کیے گئے کہ سر سے پیر تک سارا جسے کوڑوں کے زخم سے چھلنی نظر آ رہا۔ خدا واللہ رسول کی اس یتیمہ اور پیاری بیٹی فاطمہ زہرا کے مصائب کا واسطہ اور فاطمہ زہرا کی اس دکھیاری اور مظلومہ پوتی سکینہ کے مصائب کا واسطہ بانیان درس، حاضرین مجلس اور ہر مومن اور مومنہ کو ان کی جان، مال، عزت، آبرو اور اولاد دشمنان اہل بیت کے ہر شر اور دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ خداوندہ جن مرحومین کے لیے آج کے ایصال ثواب کی مجلس، ہمارے دیگر تمام مرحوم مومنین اور مومنات، بانیان و حاضرین کے جملہ مرحومین، تمام شہدائے دین و ایمان، انہیں اہل بیت کے اطہار کے جوار سے ملحق فرما۔ خداوندہ اس سیرت رسول کی برکتوں کا واسطہ اگر ہم سے سیرت پہ عمل کرنے میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے تو پیغمبر اور آل پیغمبر کی شفاعت کے طفیل ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف فرما۔ خداوندہ اور اسی اسلام کا واسطہ جس کے لیے فاطمہ زہرا نے یہ مصائب برداشت کیے اور سکینہ نے اتنے کوڑے کھائے کہ غسالہ فریاد کر اٹھی، ہمیں کم از کم اس اسلام کے احکامات پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ ان مظالم کے انتقام کے لیے فاطمہ